السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیک اسٹیج پر عامر بھائی ہیں، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں اسٹریم میں۔ عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام حضرت، آپ سنائیں خیریت؟ میری آواز ٹھیک ہوگی امید ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ یہ جو مرزا غالب صاحب ہیں، یہ ہم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کر لیں۔ اچھا ہم تو پچھلے ہفتے ہی تیار تھے، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ اچھا، یہ بات کس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو کٹر منافق ہیں گرگٹ؟ اچھا جی جی، یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں فورس کنورژن ان اسلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اسلام میں فورس کنورژن ہے، ہم، تو ہم ٹھیک آج دیکھیں گے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک 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 حضرت، یہ میں اگر حیران اور ہوگا پریشان۔ اگر جی ہوگا جی تو ہم انہیں فورسفلی کنورٹ کر دیں گے، کیا خیال ہے؟ بالکل، ادھر ہی دھر لیں گے ان کو، جی ہاں ادھر ہی دھر لیں ہاں، اور گے جی۔ کیا۔ جی میں حضرت یہ چیز کہنے لگا تھا کہ کیا مثلاً اتنی بڑی موومنٹ تھی، اتنی بڑی فنڈنگ کی گئی، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی گئی، لاکھوں کروڑوں میں بات جا چکی ہے۔ مثلاً میرے خیال سے اب اس کا یہ بہانہ نہ کر لیں کیونکہ بات انہوں نے آپ سے کرنی ہے، تو میں بڑے ادب و احترام سے کہتا ہوں مثلاً دن بڑے مندے چل رہے ہیں تو صلح ہی ہو جانی جی چاہیے پھر کہ اگر مرزا غالب صاحب آ کر یہ مقدمہ لڑیں گے تو وہ جو بڑے بڑے چیمپئنز تھے جو نیوز نیشن پر بیٹھتے تھے، انڈیا ٹوڈے پہ جاتے تھے، این ڈی ٹی وی جی تک پہنچ گئے تھے، وہ جی کدھر جی ہیں؟ جی ہم، عامر بھائی، بات لاکھوں میں نہیں ہے، بات زیادہ ہے۔ وہ ایک آڈیو کسی نے مجھے بھیجی، کیا نام ہے اس کا، آزاد گراؤنڈ اس کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امریکہ سے $1 ملین کی آفر ہوئی ہے، اور یہ کہ بھائی 30% خود رکھ لینا، باقی 70% بقیہ لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ اب دیکھو مرزا غالب بھائی کو کتنا ملا ہوگا۔ جی مرزا غالب صاحب، کیا حال چال ہیں؟ اہلن، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ٹھاک؟ جی بڑھیا، ابھی تک تو ابھی تک چلیں، صحیح ہے، تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے۔ تو نہیں، وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا نا، تو اپنا ڈائلوگ بھی یہی ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے۔ ہاں، نہیں اچھی بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو آج آپ کو ہوں کٹر منافق کا لقب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جناب، ہم تو بولتے ہیں کٹر منافق دینی بھائی، چلیں، آپ یہ تو لقب اچھی دو یا بات، نہ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بہت اچھا کیا۔ تو انشاءاللہ اب آپ کو مخاطب کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی، یہ بالکل صحیح ہو گیا۔ غالب صاحب، آپ جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور موضوع بڑا اچھا ہے، ویسے آپ نے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں جی ایک دو سوال کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی جو مکالمہ یا گفتگو، آپ جس کو ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے جس کا چیلنج دیا ہے، وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا اس کو بھی نہیں مانتے؟ چونکہ آپ یہ کہتے ہیں میں کسی چیز ابھی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی ماننا نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے آپ نے پڑھا نہیں؟ نہ۔ اچھا، اگر میں آپ کو دو چار چیزیں دکھا دوں، مثلا آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ ادھر جانے جیسے کی یہ، ضرورت کیا ہے جناب؟ ارے سنیے تو بھیا، ابھی ڈیبیٹ شروع ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے یہ انٹرنیشنل ہوں کوویننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہے، اس میں دیکھیں چند چیزیں ہیں، مثلا فریڈم فرام ڈسکریمنیشن، یعنی کسی کے ساتھ ہوں امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹ ٹو ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ ویمن، مرد اور عورت کے درمیان برابری ہونی چاہیے۔ رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق۔ فریڈم فرام سلیوری، غلامی سے آزادی۔ رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ود ہیومینٹی ان ڈیٹینشن، جیل میں انسانیت نوازی کا سلوک۔ فریڈم آف موومنٹ، نقل و حرکت کی آزادی۔ فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف، مذہب اور اعتقاد کی آزادی۔ ان چیزوں کو آپ، یہ سب اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہیں، ان کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، میں تو پہلی دفعہ آپ نے پیش کیا تو میں پورا دیکھ رہا ہوں۔ تو اب آپ ان چیزوں کو صحیح تسلیم کر رہے ہو؟ اب اس کے بارے میں پہلے تسلی سے پڑھیں گے، ابھی تو صرف سمجھو ایک حساب سے بس ٹاپک دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں پورا کیا کیا لکھا ہوا ابھی کیا پتا مجھے۔ یہی لکھا ہوا ہے، آپ کو میں اوریجنل ویب سائٹ دکھا دوں گا یونائٹڈ نیشن کی، وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں انڈیا جو ہے وہ ایک سگنیٹوری ہے۔ آپ نہیں مانو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں، فی الحال میں تو اپنے تو حساب سے ہی بات کروں گا نا۔
تو آپ ہیومن رائٹس کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر ہیومن رائٹس، چلو آپ ایسے کہہ دو یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، لیکن میں ہیومن رائٹس کو انسانوں کے حق کو مانتا ہوں. ہیومن جناب رائٹس آپ دیکھیں، مانتے ہیں؟ ابھی اس پہ میں سوچوں گا، اس کے بعد ابھی مجھے پتہ نہیں سب انگلش میں ہیومن پورا رائٹس کیا پر لکھا آپ ہے کو کہیں کیا کا پورا، سوچنا ہے ٹھیک ہے بھیا؟ ہیومن رائٹس کو آپ جناب. مانتے ہو یا ہیومن نہیں رائٹس مانتے؟ پہ نہیں سوچنا ہے، ہم نے قرآن حدیث سے بات کرنی تھی، شاید آپ بھول رہے ہیں. قرآن حدیث پر ہی بات کریں گے بھائی. قرآن حدیث کوئی خلائی تب مخلوق کے لیے کوئی ہے؟ انسانوں کے لیے ہے نا. تو اس لیے ہم انسانوں کے جو حقوق ہیں اس پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم ہیومن رائٹس پر قرآن حدیث پر بات کریں گے. آپ کے میں سوال لوں گا، آج جانے نہیں دینا. اور بھاگنا تو ہے نہیں آپ کو، کبھی آپ یہ کہو کہ جی میرا فون بند نہیں ہو گیا میں بھاگنا نکل گیا، نہیں ہے، میں بھاگنا تو نہیں ہے. سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ میرے سامنے کون سی پوتھی کھول کے آپ بیٹھ گئے جناب. جس چیز کو میں ابھی پڑھا ہی نہیں ہوں اس پہ آپ مجھ سے مانتے کہ نہیں مانتے کروا رہے ہو. ظاہر چلو سی بات ہے، چلو میں ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی بولا تھا ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانے والے، میں تو وہی تھوڑا بہت ہے اپنا. قرآن و حدیث سے ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم دین کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کریں گے. تو آپ جی اگر کیا کہنا چاہیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کچھ، چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کرنا جو ہے وہ اکیڈمک لیول کے اوپر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ بیسک ہیومن رائٹس نہیں جانتے انسانوں کے تو پھر کیا بات کی جائے. لیکن چلیں دیٹس فائن. چلیے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اچھا میں تھوڑا پبلک سے بھی تھوڑا کچھ گزارش کر لوں. پبلک سے گزارش نہ کریں، آپ سیدھے ادھر بات کریں. پبلک سے کیوں گزارش کریں گے آپ میرے پلیٹ فارم پہ بھائی؟ پبلک ارے میری ہے نہیں، بس گزارش ایک آپ کریں گے، منٹ میں بول کروں دو. گا. چلیں کوئی بات نہیں، اگر یہ ہاں حق بھی نہیں ہے تو یہ بھی صحیح، کوئی بات نہیں. ہاں جی. جی فرمائیے. یہ ہے کہ ہاں، میرا کہنا ہے کہ اسلام فورسفلی کنورژن کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بات چیت بھی اسی پہ کرنی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، میں باقی ملکوں کو تو نہیں جانتا خیر، لیکن ٹھیک. انڈیا میں کی تو جی دیکھیے، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. لائک رہا فی الدین ہے لکم دینکم ولی دین ہے، کوئی زور زبردستی ہاں نہیں، یہ سب کچھ اچھا اچھا ہے، پیارا پیارا ہے. صحیح. تو اسی پہ ہی بات کرنی ہے. اور کریں. میں چاہوں گا کہ نا، آپ کیا کہتے ہیں ویسے اسلام میں زور زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیے. پہلے آپ کہہ دیں، اس کے بعد جب آپ کوئی دلیل ولیل دیں گے تو توڑوں گا نا میں، یا آپ کی اچھا دلیل مان ایسا لوں گا. کیا؟ دو میں سے ایک ہی بات ہوگی. تو ہوں اب میں نے آپ کی کچھ ویڈیو سنی ہے، آپ اس میں باقاعدہ بولے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہوئی ہے، درست ہے؟ ہوں بولو بولو بولو، بولتے رہو. جو دلیل دینی ہے وہ دلیل دے دیں. اوفینسو ہاں وار کیوں ہوئی ہے جناب، کچھ بتائیں گے آپ؟ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا آپ میرا انٹرویو دلیلیں لینے کے لیے بعد آئے میں ہو؟ جناب، باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اوفینسو وار کیوں ہوئی تھی، کچھ بتائیں گے آپ؟ میں بتاؤں گا، بالکل واضح کروں گا. آپ سے میں کوئی دلیل یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں فورس کنورژن ہے. آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی فورس کنورژن ہے جناب تو کوئی وہ میں کوئی پیش حدیث کروں آپ کے گا. فی پاس ہے، الحال کوئی قرآن کی آیت ہے حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اس تو کی پیش کرو نا پریشانی نہ بھائی. لیں. لیکن آپ نے جو آرگومنٹس دے رکھے ہیں کہ اس میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہے، تو اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے، کچھ بتائیں گے ذرا آپ؟ جب میں بتا رہا تھا تو آپ سن نہیں رہے تھے، وہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. بتائیے، اب سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تسلی سے سنیے گا، پھر میری بات کاٹنا مت بیچ میں. بالکل بالکل، میں میوٹ کر لیتا ہوں، آرام سے بولیے. بلکہ ایک میوٹ نہ کریں آپ. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے جواب سے پہلے، کہ اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے، اگر موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، اگر موجود ہے تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں یا نہیں ہے؟ لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں یا اس کی عبادت کریں. جی. اب تو دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کیا کیا اپنا حساب کتاب ہوگا. نہیں بھائی، ایک بنیادی حق، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا ایک بنانے والا ہے اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن تو لوگوں کو کیا پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی عبادت ہو، کہ خدا کی عبادت ہو؟ اچھا جی، چلے جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے، چلو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے، چلو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کون خدا ہے، کیسا کیا ہے، اس کی عبادت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بولیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسلام میں افینسو وار ہے نا، وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والا ملک جو دشمنوں کا ملک ہے، اگر وہ اپنی عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر رہا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانیں،
تو ایک مسلم حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طریقے سے کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے، ایسے ہی خلافت کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی کو بھی زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھا دے اور اسلام قبول کروا دے. یہ حق نہیں ہے. ہاں ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. اس میں بتائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی، ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. یہ حق ہے. اور وہ اگر لوگ آپ کا خط ملک، سے مان لو آپ کا ایک ملک ہے، آپ اپنے ملک کے صدر ہو اور آپ نے اپنی عوام کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ خبردار اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے اور نہیں اسلام کی دعوت یہاں تک پہنچنے دیں گے. آپ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگا دو تو ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو وہ چند آپشن دیں گے. مثال کے طور پر میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. وہ آپشن کیا کیا ہوں گے؟ ایک منٹ رک جائیے. اسکرین دیکھ پا رہے ہیں میری؟ جی دکھ رہی ہے جی. آ گئی؟ اگر تھوڑا سا زوم کر دیں جی. نہیں دکھ رہا، برابر دکھ رہا، کوئی مسئلہ نہیں دکھ رہا ہے. اچھا، تو یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے. اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، آپ ہمارے داعیوں کو دین کی دعوت پہنچانے دیں، سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیں آپ کا جو ملک ہے وہ پیس میکنگ نہیں ہے، آپ کو پیس میں، امن میں، صلح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم رکھیں گے، تو ہم آپ سے کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بھائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں، تو یہ سٹیپ نمبر 2 ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. اس میں پوری آیت کے ترجمے کے بجائے شروع اور آخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہی اہم ہے. فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ، اور آخر میں ہے until they pay the tax willingly submitting. اب آپ ہمارے ٹیکس دہندہ ہو گئے ہیں تو اب جو مسلم ملک کے جو داعی ہیں وہ آپ کے ملک میں جائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہ جی، نہ تو ہم امن کریں گے، نہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے، تو تب بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لو میوچول انڈرسٹینڈنگ پر. تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی بھی بات کی ہے کہ اگر معاہدہ ہو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. honor your treaty with them until the end of its term. اب معاہدہ بھی ختم ہو گیا، آپ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ امن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ اپنی عوام کو انسانی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو بھائی پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 9 کی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. Once the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them. اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داود کی روایت ہے امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مجھے مشرکین کو سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اس لیے ہے چونکہ آپ کے ملک نے اپنی عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل ریکگنائزڈ لا ہے. ٹھیک ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے گلوبل ایشوز. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. If any state were to avoid human rights as they are defined in the UN Charter, UN member states would have a moral obligation to intervene to restore peace and freedom within that state. کہ اگر کسی ملک میں فریڈم، آزادی اور امن کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبران ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس ملک میں دخل اندازی دیں، اس کے اوپر حملہ کریں اور وہاں پر امن اور آزادی کو ریسٹور کریں. تو یہ آج کے دور کا قانون ہے بھائی.
اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں بہت سے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اگر اقوام متحدہ کو اپنے ہیومن رائٹ چارٹر کا حق ہے تو اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. اور آپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کے بندوں کو اس کے بارے میں جاننے کا حق ہے. اب اگر آپ کا ملک اپنی عوام کو خدا کے بارے میں جاننے سے روکے گا تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو جائے گا. آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. اس لیے اسلام میں اقدامی جہاد ہے. اب بولیں. اچھا جی، آپ ذرا صحیح مسلم 4589 پیش کریں. آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کیا بھائی؟ چلے کوئی نہیں، میں خود سرچ کر کے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. رک جائیں ایک منٹ. صحیح مسلم آپ نے کون سی کہی؟ حدیث کیا ہے وہ؟ حدیث بتاؤ. صحیح مسلم اسلام 360 میں ہے 4589 اور انٹرنیشنل نمبر پہ ہے 1764. مسلم ایک منٹ میں کھولتا ہوں. مسلم دوبارہ نام بتانا، نمبر بتانا. 45 انٹرنیشنل نمبر ہے 1764 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. اسلام 360 پہ ہے نہیں سننا.com 4589. پہ، سننا.com پہ کیا ہے؟ اچھا 4589. ہاں جی چلو دیکھتا ہوں یہی والی حدیث آتی ہے کیا. اچھا کمنٹس میں تمام دوست جو ہیں وہ خیال رکھیں، تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کمنٹس کریں. بہت شکریہ. بولیں تو میں پڑھ کے موبائل میں بتا سکتا ہوں ویسے ہی. ہاں میں لیکن اصل میں اس لمبی کا ہے عربی تھوڑی. ٹیکسٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ کیسے ملے گا. یہ کون سی ویب سائٹ کھولی بھائی؟ عربی کیوں، کیا ہوا ترجمے میں کیا دقت ہے؟ ترجمے کو تو ہم نہیں مانتے نا. ہمارے پاس آئے ہو تو کم سے کم کچھ تو اوریجنل فلیور لے کر جاؤ بھائی. تو ہم کیوں ترجمے کے اوپر رلائی کریں؟ جناب ترجمے بین کروا دیجیے نا. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جب بھی سوال اٹھتے ہیں بھائی لوگ ترجمے کو ماننا ترجمہ بند کر دیتے ہیں، آپ تفسیروں جیسے کو ماننا لوگوں، بند کر دیتے ہیں. ترجمہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. حدیث نمبر آپ نے صحیح نہیں بتائی بھائی. حدیث نمبر کچھ اور حدیث آ رہی ہے سننا.com پہ. میں بتا اچھا دیتا وہ ہوں، یہ واقعہ ہے، یہ کون سا یہ تھمامہ بن اسال کا. سمامہ بن سال کا. ہاں ہاں تو جب آپ کو نجد کی طرف حضور نے جب گھڑ سواروں کو دوڑایا اور اس کے ہاں محلے سے ٹانگ لائے، اسے لا کے مسجد سے باندھ دیا گیا. ہاں تو آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی مجھے سمامہ بن سال کا واقعہ بتا دو. تو وہ واقعہ تو میں نے آپ کے لیے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا بھائی. لو واہ یہ آ گیا، زبردست. یہ آ گیا واقعہ. اور یہ جناب کوکروچ کو چپ ایک کرا دینا. زبردست چلیں زبردست. جی بولے بھائی. یہ آ گیا. یہ عربی کیوں ترجمہ پیش کرے نا جناب؟ عربی کا کیا کروں گا ترجمہ میں؟ پڑھو نا، آپ پڑھو ترجمہ. مجھے تو اپنے لیے عربی چاہیے تھی، آپ ترجمہ پڑھو آپ. چلیں کوئی نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، اپنی موبائل میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے تھمامہ بن اتھال کہا جاتا تھا. وہ اہل یمامہ کا سردار تھا. انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، تھمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہے محمد میرے پاس اچھی بات ہے. اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے. اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن آئندہ پرسوں ہوا تو آپ نے پوچھا، تھمامہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جناب یہ ایسی لگ بھگ 3 بار اس کے ساتھ یہ چیز کیا جاتا ہے، اور اینڈ میں جب بندہ بول دیتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا، تب جا کے اسے چھوڑا جاتا ہے. یہ فورس کنورژن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ کے اور زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں مرزا غالب صاحب. جی یار میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے کی کچھ محنت کر کے آئے ہوگے تو نہیں، چیزیں بہت مطلب یہ کہ مفتی صاحب، چیزیں بہت ہے بھی. کچھ ہمارا بھی اسٹیٹس کا خیال رکھو یار، کمال ہے. چلے خیر، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں. لیکن میری جو پہلی بات تھی، آپ نے کہا کہ میں نے اسلام میں دفاعی جہاد کے بجائے اقدامی جہاد کی بھی بات کی ہے. آپ نے میری اس دلیل کا کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا، اس کو آپ مان رہے ہیں؟
چلو میں دلیل کا میں اس کا بھی کاؤنٹر اٹیک کر دوں گا. فی الحال اس کو چلو میں اس کو پہلے اسی پہ بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ہاں اس پہ بات کریں نا, پہلے میں اس کے بعد اسی پہ اس پر بات بات کر کریں لیتا گے. ہوں, ٹھیک ہے. ہاں. آخر یہ کیا حق ہے, آپ نے بولا تھا کہ کیا یہ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا ہے تو اس کے بارے میں جانا جائے, کیا ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے؟ آپ نے یہی بولا تھا نا. جی جی. اگر اسی طرح کا اگر باقی مذہبوں نے بھی اگر یہ پیرامیٹر سیٹ کر کے اگر مسلم کنٹریز پر اٹیک کرنا شروع کر دیا, تب کیا آپ اسے درست مانیں گے؟ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ ہیومن رائٹس بنتا کیسا ہے. اگر ہیومن رائٹس کی بنیاد وہی ہے جو ہماری بھی بنیاد ہے تو ٹھیک ہے, ہم بالکل اس کو مان لیں گے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, ہیومن رائٹس کی جو بنیاد چیز کیا ہے؟ آپ جس چیز کو نہیں, میں ہیومن رائٹ جب ہارڈ میں دیکھو, میں یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے عام طور پہ, ٹھیک ہے. اگر میں کسی کا کیا نام ہے, میں خود قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں بھی کسی کا قتل نہ ہی کروں, اور کیونکہ اگر یہ آپ غلط ہے تو وہ خود, بھی اور غلط ہے. ایک منٹ, اور اگر آپ خودکشی کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ میں بھی خودکشی کروں؟ نہیں, وہ مجھے کرنا نہیں پڑے گا آپ کے ساتھ, وہ تو ارے قتل ہو جائے ابھی گا تو نا. آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں خود چاہتا ہوں وہی چاہتا ٹھیک ہے, ہوں دوسرے کے لیے. اگر آپ اپنے لیے خودکشی پسند کر رہے ہو, دنیا سے عاجز آ گئے کہ یار میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ یہی علاج سب کے لیے تجویز کرو گے کہ سب دنیا چھوڑ کے چلیں؟ چلیے یہ میں کہاں کا آپ کے اصول لیے ہے بھائی؟ سوچ لوں گا کہ چلو ٹھیک ہے آپ بھی کر لیں, لیکن اس سے ہوگا کیا؟ کروں گا تو میں ہی نا صرف, نہیں تو آپ کا اصول غلط ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو نہیں, اصول اصول ہمارا بنایا ہے غلط کہ نہیں. جو میں, ایک منٹ, آپ نے جو یہ اصول بنایا ہاں, ہے کہ جو سب کے لیے, جو میرے لیے اچھا ہے وہی سب کے لیے اچھا ہے, جو میں اپنے لیے پسند کروں گا وہی دوسرے لیے پسند کروں گا, یہ اصول غلط ہے نا. اچھا جی, یہ اصول اصول کہاں سے غلط ہو نکالا گیا. آپ نے؟ آپ نے یہ اصول کہاں سے نکالا؟ آپ اپنے نہیں, لیے چوری, ہمارے آپ اپنے پاس تو لیے, جو ابھی آپ آپ اپنے لیے, ہیومن آپ رائٹ اپنے لیے نہیں چوری پسند کرتے ہو, تو کیا ساری دنیا چوری کرنے نہیں لگے؟ کرتے نا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھیا گھر میں چوری چور, ہو, تو اس لیے ہم دوسرے گھر میں چور چوری کرنے اپنے, نہیں جائیں گے. نہیں 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 نہیں, چور اپنے لیے یہ پسند ہاں, کرتا ہے کہ وہ چوری کرے اور چوری کر کے زندہ رہے, وہ تو کیا وہ یہ بھی تو پسند کوئی کرتا ہے کہ اور. ساری دنیا چور بن جائے؟ دیکھیے, اور یہاں میں فی اگر الحال میں اگر وہ اپنے یہ حساب پسند سے بات کرتا کر ہے رہا کہ ہوں آپ ساری سے. دنیا چور بن جائے تو کیا ساری دنیا کو چور بن جانا چاہیے؟ یہ اصول کہاں پتہ سے نہیں نکالا بھائی آپ نے؟ کون سا چور آپ کو کہاں مل گیا جو اتنا لمبا لمبا سوچتا ہے, میں تو یہ سوچ رہا ہوں میرے تو سامنے بیٹھا ہوا حقیقت ہے میں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پسند نہیں, ہوگا وہ ساری عامر دنیا حق کو کرے گی. ایسا نہ بولے نا یار, آپ عامر حق کو ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ چھوڑے نا اس کو, بٹھا رکھو, ایسا بولو بھائی گے آپ, یہ اصول ابھی آپ ٹھیک نے ہے, کیا ہے اور تو آپ اس چھوڑ دیں اصول کو آپ. ثابت نہیں کر پا رہے ہو. دیکھو میں اصولی آدمی ہوں, مجھے بس میرے ایک سامنے, سمپل دیکھیں میرے مفتی سامنے صاحب, اگر آپ کوئی بات کرو گے نا تو مجھے اس کو آپ اس کو ثابت کریں. اب آپ نے ایک اصول ثابت کیا, اور اس اصول کو بائی دا وے دا گولڈن رول کہتے ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. دا گولڈن رول کہتے ہیں, لیکن یہ دو گولڈن رول جو ہے بالکل, یعنی یہ سلور بھی نہیں ہے, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس گولڈن رول کی, کہ جو آپ کے چلے لیے اچھا کوئی وہی دوسرے حیثیت کے نہ لیے ہو, اچھا. مجھے بس دیکھیں مفتی صاحب, میں نا اور سمپل سی مرزا بات کرنے غالب, والا انسان ہوں. مرزا غالب اگر مجھے اب مخاطب کیا نا, ٹھیک ہے, تو میں ہاں, پھر تو تمہارے ہٹ ساتھ جاؤ سیدھا نا ہو بھائی, جاؤں گا. کیوں تب ٹھیک سے ہے, یہاں بیٹھ کے منہ پھاڑ میری بات بات دکھا سنو, رہے ہو, میری ہٹ بات جاؤ, سنو, سمپل میں سی خاموشی بات سے ہے. بیٹھا ہوں نا, میں غالب خاموشی بھائی, سے بیٹھا سمپل سی ہوں, بات ہے. میں غالب خاموشی بھائی سے بیٹھا ہوں نا, آپ, چلیں مفتی میں صاحب, خاموشی سے ارے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ ٹھیک ہے بھائی, نہیں تمہیں, کاکروچ, ارے نہیں مرزا مخاطب غالب, کرنا ایک منٹ مرزا بھائی. عامر غالب, بھائی, ایک منٹ, مرزا عامر بھائی غالب, ایک نہیں منٹ. ٹھیک ہے, تم چپ جاؤ یار. کاکروچ تمہارے ایسے سوراخ میں گھسے گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے مفتی صاحب سے بات کرو, میں خاموش ہوں جی. ہاں, اب چپ ہاں ہو جاؤ. ہاں, ٹھیک ہے, دیکھو ہاں بھائی غالب مفتی بھائی, صاحب, غالب بھائی مجھے دیکھو ایک منٹ, دیکھیں ایک منٹ, میں ایک نا منٹ, بات آگے بڑھنے کرتا سے ہوں پہلے, سمپل سی. آگے بڑھنے سے پہلے رک جاؤ. دیکھو ایک بات سنو, ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنا کول کھو رہے ہو, لیکن آپ ادھر ادھر کامنٹ کر کے پھر ڈیریل ہو جائے گی نا پوری گفتگو, کیا فائدہ ہوگا, لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. نہیں تو نہیں نہیں, میں کمنٹ نہیں, آپ عامر بھائی کو بھول جاؤ کہ میں یہاں ہیں, ان کا تذکرہ ہی نہ کرو, آپ مجھ سے بھول بات کرو گیا نا. جناب, بھول گیا, میں تو ہاں, دیکھنے میں نہیں چاہتا, بھول گیا. ہاں, میں یہی پوچھ رہا ہوں, جس طرح آپ نے اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے دوسروں پہ تھوپنے کو جائز قرار دے دیا, اگر یہی چیز ہر مذہب والا پکڑ لے پھر؟ میں اسی کو تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو ہیومن رائٹ ہے کہ خدا کے بارے میں بندوں کو یہ حق ہے کہ وہ خدا کے کو جانے, یہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں صحیح چونکہ ہمارے نزدیک وہی حق ہے. آپ تو باطل ہیں, آپ کو ہم یہ حق کیوں دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس حق کا مطالبہ کریں گے اور ہمارے ملک میں آ کر آپ اپنی تبلیغ کرنا چاہیں گے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ بھیا آپ کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلے گا, انسانیت پھیلے گی یا انسانیت کے خلاف وہ تبلیغ ہوگی. تو ہم انسانیت کے خلاف تبلیغ کی کیسے تلقین کر دیں؟ اب مثال کے طور پر بس. کوئی سن ہاں لیجیے, کوئی مثال کے طور پر ہاں ہاں, ایک آ کر ہندو ہمارے ملک میں تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ہندو دھرم پھیلانا ہے اسلامی ملک میں, تو ہم کہیں گے بھائی آپ ہندو دھرم پھیلا کر کیا کرو گے؟ ابھی پوری قوم ایک خدا کی عبادت کر رہی ہے, آپ ایک خدا کی عبادت سے ہٹا کر ان کو مورتی پوجا پر لگا دو گے, وہ مورتیاں جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی, تو ہم ایسی تبلیغ کی اجازت کیوں دیں؟ ہم اس کو حق سمجھتے ہی نہیں ہے.
ہم تو حق اپنے اس چیز کو سمجھتے ہیں جس اسلام کو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہمارے اپنے پیراڈائم کی بنیاد پر سمجھتے ہیں اور ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر پہنچے. اب اگر فورس کنورژن اس وقت ہوتا جبکہ ہم آپ سے یہ کہتے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ تم کو پہنچا دیا، اب اس کو قبول کرو، اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو فورس کنورژن ہوتا. لیکن یہ بھی ہے پٹارے میں، اس یہ پر بھی بھی ہے بات جناب کریں گے، مفتی اس پر صاحب، بھی بات پٹارے کریں میں گے، یہ اس بھی پر ہے. ہاں بالکل اس پر بھی بات کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے. جی مجھے معلوم ہے کہ آپ کون سی دلیل لے کر آؤ گے. مجھے آپ کے تیر کمان میں جتنے ترکش ہیں نا وہ پورے میں نے گن رکھے ہیں، اس لیے اس کی فکر نہ کرنا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس اقدامی جہاد کو بنیاد بنا کر فورس کنورژن کو ثابت نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب کر سکتا ہوں. یا تو آپ اسے بولیں جائز ہے، یا تو کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے سیم وہی حرکتیں کرے جو کہ صحابی کیا نام اور رسول کر رہے تھے. اگر سیم وہی حرکتیں ہر مذہب والا اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کرے تو وہ جائز ہے. تو میں چپ ہو جاؤں گا، بول دیں آپ. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہر مذہب والا، مثال کے طور پر آپ عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائیوں نے اسلامی دنیا پر کیوں حملہ کیا تھا؟ وہ اپنے مذہب کو حق سمجھ رہے تھے تبھی تو حملہ کیا تھا نا. کیا تھا تو کہ نہیں اچھا کیا مانتے تھا؟ ہو اسے آپ؟ نہیں، ہم نے غلط سمجھا تو ہم نے دفاع کیا. ہم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عوام تک کے ہمارے مذہب کی بات پہنچے. آپ اگر اپنی عوام کے اس حق کو بلاک کرو گے تو آپ دفاع کر لو، میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا. اس میں فورس کنورژن کی کون سی بات ہے؟ آپ نہیں، فورس کنورژن کی بات اپنے ہے. ورلڈ ویو کے اعتبار سے سنیے، آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں، ہم اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا فورس کنورژن سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے ورلڈ ویو کو اگر درست نہیں تعلق سمجھتے ہو. نہیں ہے، مجھے بتاؤ اگر فورس کنورژن سے تعلق نہیں ہے، مجھے بتائیے آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ کون سا ورلڈ ویو؟ یار کون سا ورلڈ ویو؟ کمال ہے بھائی. آپ میں دیکھیں میں پہلے بول چکا ہوں، مجھے دیکھو نہیں پتا اکیڈمک کیا ہوتا آپ ہے، جس ملک میں فلسفی رہتے کیا ہو نا، ہوتی ہے. میں بات بتا ہوں نارمل انسان آپ کی. جس ملک میں رہتے ہو، انڈیا، میں نے اس کی مثال شروع میں دی، وہ یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس کا سگنیٹوری ہے. مورلی انڈیا کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی ملک میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہو، چاہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو، افغانستان ہے. افغانستان والے یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی جو ہے وہ ہیومن رائٹ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے اور پورے ویسٹ نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا کہ نہیں تم ہیومن رائٹ کا وائلیشن کر رہے تھے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا امریکہ اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا بائی دا وے مورلی سپورٹ میں، تو کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو یا اس کے خلاف کرتے ہو؟ بولو. وہاں سب جانے کی ضرورت ہی نہیں جناب. انڈیا میں آپ پاکستان کو یہاں سب مثال جانے دے کی رہا ہوں، میں ضرورت ہی مثال نہیں دے ہے. رہا ہوں کہ اگر اقوام نہیں، وہاں متحدہ سب کے جانے کی ضرورت ہیومن نہیں رائٹس ہے. چارٹر کیا وائلیشن ہو اور افغانستان کرے، نارتھ کوریا کرے یا ایران کرے مثال کے طور پر، تو آپ کی جو آپ کا جو ورلڈ ویو ہے، جن ملکوں کو آپ رہنما مانتے ہو، جن ملکوں کو آپ آئیڈیل مانتے ہو بشمول انڈیا کے، سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں انٹروینشن کا حق ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز کوئی دوسرا ملک ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ہیومن رائٹس ہیں، آپ کے ہاں وائلیشن ہوگا تو ہم بھی انٹروینشن کریں گے، کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جناب میرا ٹھیک ہے. سوال کہاں گیا؟ میں یہ پوچھ رہا اب ہوں کہ آپ کا جس چیز سوال کو آپ نے ترنت خدائی حق سن بول لیجیے، دیا، اب آپ نہیں کا سوال جو ہو وہ گیا سوال وہ ہو ابھی گیا تک جواب ڈیلیٹ. نہیں آ رہا ہے، ابھی اب تک جواب نہیں آ رہا اب جناب. ایک کام کریں ایک ہی دلیل پر رہیں گے، اس کو عوام کے اوپر چھوڑ دیے. اب آگے بڑھتے ہیں سمامہ ابن سال والے پر. ٹھیک ہے، چلے کوئی نہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سمامہ، ابھی شروع میں آپ نے یہ بولا تھا کہ ایسا رک نہیں کہ جائیے کسی کو بھی اٹھا لائیں گے، کلمہ ہاں پڑھوائیں گے. کلمہ پڑھوائیں گے، ہاں بالکل صحیح ہے. کلمہ جو ہے وہ سمامہ ابن سال سے نہیں پڑھوایا گیا. مطلب ثابت مسلمان کروں بنانے کے بعد اب یہ نہیں کہ وہ اسے پورا وہی ثابت بولا، کروں نہیں پڑھوایا گیا. ثابت ہاں کروں کروائیں، ذرا کرے، ثابت کریں. چلیں. اب آپ دیکھو جی حدیث، دیکھو بھائی سب لوگ اس حدیث کو دیکھ لینا. اس حدیث کا میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، عربی بھی پڑھوں گا تاکہ جو لوگ عربی سمجھنے والے ہیں وہ عربی سمجھ لیں، اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھڑ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، اور پھر وہ ایک آدمی بنو حنیفہ کا جو آدمی تھا جس کا نام سمامہ ابن سال تھا، اس کو گرفتار کر کے لائے. فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ما عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی کیا چل رہا ہے بھائی، واٹس اپ. فقال عندی خیر یا محمد، تو سمامہ نے کہا کہ میرے پاس خیر ہی خیر ہے او محمد. ان تقتلونی تقتلوا ذا دم، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے.
لیکن اگر تم مجھ پر احسان کر دو گے تو تم ایسے شخص پر احسان کرو گے جو تمہارا شکر گزار ہوگا. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اب آپ یہ دیکھیں رشوت کی آفر ہو رہی ہے کہ اگر مال کی خواہش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی وجہ سے مجھے بلایا ہے، تم پوچھو مانگو کتنا مانگتے ہو، فصل منہ ما شئت، جتنا مانگنا ہے مانگو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا. اگلا دن آیا پھر یہی بات ہوئی، پھر تیسرا دن آیا پھر یہی بات ہوئی. تیسرے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا سمامہ سے کہ بھائی وہی سوال، تو سمامہ نے کہا کہ عندی ما قلت لک، میرے پاس سوائے اس بات کے کچھ نہیں جو میں آلریڈی آپ سے کہہ چکا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں سے؟ اطلقوا سمامہ، بھائی اس کو چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑو. نہ مال کا مطالبہ کیا، نہ یہ اس کو قتل کیا، نہ یہ کہا کہ تم اسلام قبول کرو، یہ کہا اس کو جانے دو بھائی، چھوڑ دو. اطلقوا سمامہ. فانطلق، اب یہاں سے سمامہ نکل گئے مسجد سے اور قریب کے ایک باغیچے میں گئے. فانطلق الی نخل قریب من المسجد فاغتسل، وہاں غسل کیا. اس کے بعد مسجد میں واپس آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب بتاؤ یہاں پر فورس کنورژن کہاں ہوا؟ ایک آدمی کو چھوڑ دیا، وہ خود گیا غسل کر کے واپس آیا، اس کے پاس بھاگنے کے دسیوں طریقے تھے. اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں کلمہ قبول کرنا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا، اس کو یہ نہیں کہا کہ تو مال دے، کچھ نہیں، چھوڑ دیا. 3 دن رکھا کس لیے باندھا تھا بھائی؟ ہاں جنگی قیدی، اسے گھر سے اٹھوا لے، باندھے کس لیے تھے، کس وجہ سے باندھے تھے؟ کیوں آپ کے گھر پر اگر مان لو انڈیا کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا افغانستان کے اوپر کوئی حملہ کرے، 1 منٹ، کوئی حملہ کرے تو کیا جنگی قیدی اٹھا کر نہیں لائے جاتے؟ اب دیکھو ڈیریل مت کرنا، اب ڈیریل مت کرنا، ڈیریل مت کرنا، ڈیریل مت کرنا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو مجبور کیا یا نہیں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے پر؟ اگر یہ کہا ہوتا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ کلمہ پڑھ لے، اگر اس حدیث میں یہ کہا ہوتا تو آپ اس واقعے کو ہاں وہ بھی میں لوں گا، آپ اس واقعے کو قبول آپ پیش کر سکتے تھے. مجھے حیرت ہے بھیا اس یعنی جو چیز میری دلیل ہے وہ آپ اپنی دلیل بنا کر پیش کر رہے ہو. واہ بھائی واہ. نہیں اسے 6-7 دن باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا ہوا پھر آخر؟ اور سب کو پتا تھا کہ اس کو جو اٹیک ہو رہے تھے وہ اسی لیے ہو رہے تھے کہ ہاں بھائی اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کے محلے سے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. اسے اتنے ٹائم باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا، مطلب کس لیے باندھ کے رکھا گیا تھا؟ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس کو باندھ کر رکھا گیا، یا آپ کو اعتراض یہ کہ اس سے زبردستی کلمہ پڑھوایا گیا؟ پہلے پک کر لو کرنا کیا ہے، پہلے طے کر لو کہ بات اعتراض کس چیز پر ہے. قبیلے میں اسے اٹھوا کے اپنے قبیلے میں لایا گیا، اسے باندھ کے رکھا گیا، ٹھیک ہے، اس سے بار بار ادھر ادھر کی بات کیا، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے اس وقت لوگوں پہ اٹیک ہی اسی لیے ہو رہے تھے، اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر لڑو مرو کٹو. بتاؤ اس میں کہاں ہے، بتاؤ اس میں کہاں ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ مرو کٹو؟ بتاؤ اس میں کہاں ہے یہ والا واقعہ؟ اب آپ کہو گے نہیں، اب آپ یہ کہو گے نہیں دوسری حدیث میں، دوسری حدیث جب آئے گی اس پر بات کروں گا. اسی حدیث سے یہ ثابت کرو کہ اس میں زبردستی سمامہ سے کلمہ پڑھوایا گیا، اسی حدیث سے ثابت کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے یار بھائی دیکھو پریشان نہیں ہونا. ہاں نہیں پریشان نہیں ہونا. اس کو 6-7 دن باندھ کے رکھا گیا تھا کس وجہ سے؟ آپ کو اس پر اعتراض ہے باندھے رکھنے پر، یا اعتراض زبردستی فورس کنورژن؟ دیکھو ایک بات سنو، فورس کنورژن ہماری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ فورس کنورژن پر ہو رہی ہے، اس پر نہیں ہو رہی ہے کہ جنگیں جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں. جنگوں کی جسٹیفیکیشن پر ہماری جو ہے بحث نہیں ہو رہی ہے، ہماری بحث ہو رہی ہے فورس کنورژن پر. اس لیے آپ ٹاپک سے ہٹو گے تو پورا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ٹاپک پہ رہنا ہے. فورسفلی کنورٹ کیا گیا، فورسفلی ثابت کرو حدیث سے، حدیث تمہارے سامنے سب کے سامنے ترجمہ پڑھ کر سنا دیا میں نے. 7 دن باندھ کے رکھا گیا اسے. میں کہتا ہوں 1 سال باندھ کر رکھا جائے. اگر واقعی وہ اتنا سنو، اگر وہ اتنا عاجز آ گیا تھا، سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ اگر اتنے عاجز آ گئے تھے تو بھائی ان کو تو جانے دیا تھا نا، چلے جاؤ، چھوڑو، چلے جاتے اپنے گھر. کیوں واپس آ گئے غسل کر کے اور اسلام کیوں قبول کیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا. جانے نہیں دیا گیا، ایسے ہی ٹھیک ہے. او بھائی حدیث میں لکھا ہوا سامنے، اس میں لکھا ہوا اطلقوا سمامہ، چھوڑ دو سمامہ کو. فانطلقا، وہ چلے گئے قریب کے اس میں باغیچے میں، وہاں غسل کر کے. اتنا ٹائم تھا کہ بندہ جائے غسل کرے واپس آئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا، بہت وقت تھا، چلے جاتے. کس نے روکا تھا؟ نا 6-7 دن روکی تو روکا تھا، 6-7 دن روکی تو رکھا تھا. آپ کو جنگ کے مسئلے پر بحث کرنی ہے یا آپ کو بحث کرنی ہے فورس کنورژن پہ؟ دو الگ الگ مسئلے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہو،
آپ کیا کر رہے ہو کہ لائے تو ہو میرے پاس مسئلہ فورس کنورژن کا، اور بات کر رہے ہو جنگ کے نظام کے اوپر. بھائی جنگ جب ہوگی تو جنگ میں تو قیدی بھی بنیں گے، اور ادھر سے بھی بنیں گے ادھر سے بھی بنیں گے. آپ کو میں کتنے ہی واقعات ایسے بنا دوں گا، ایسے ہی بتا دوں گا کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا، قیدی بنایا اور قیدی بنا کر بری طرح قتل کیا. چھوٹے عام طور سے نہیں بلکہ اس بری طریقے سے قتل کیا جیسے آپ کے لوگ آج کل موب لنچنگ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے کی اس زمانے میں. ہاں تو ابھی اس بندے کو اٹھا کے 6-7 دن باندھا رکھا گیا کیوں؟ تو میرے بھائی آپ لوگ موب لنچنگ بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہو، مشرکین ہم یہی نہیں کام کرتے کرتے آ تھے. رہے، وہ چھوڑ دے بات کو، اس بات کو میں چھوڑ دے. آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنگ کے فلسفے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن پر. آپ ڈائیورٹ نہ کرو، فورس کنورژن پر ہو. اس حدیث میں بتاؤ فورس کنورژن کدھر ہوا ہے، اس کے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا. یا مانو کہ میں نے غلط دی ہے. نہیں، دلیل کیوں غلط دی ہے میں نے؟ تو ثابت کرو فورس کنورژن. اس بندے کو اس بندے ثابت کو اس کرو، قبیلے سے ثابت اٹھا کرو لیا گیا. فورس کنورژن. اس فورس وقت کنورژن ثابت کرو اس حدیث سے. ہاں، لڑائیاں ہی اسی بیس پہ ہو رہی تھی کہ یا تو ہم اسلام قبول کرو یا جنگ کرو یا آپ کو پھر یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں جہاد، نہیں. لڑائیاں، یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا. آپ نے ٹاپک رکھا فورس کنورژن، تو فورس کنورژن پر بات ہوگی. آپ کو حدیث سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فورس کنورژن ہوا ہے. بولو حدیث، اسی مطلب حدیث سے ثابت کرو. 6-7 دن باندھ رکھا گیا، فورس کنورژن نہیں ہوا ہے. اول تو اس پہ 6-7 دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے بتایا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک چیز کو بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے. دیکھو آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ترکش جو ہے نا بالکل بیکار ہے، بالکل ایک دم اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے لوگ بور ہو رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فورس کنورژن ہوتا تو اس کی صورت یہ ہوتی کہ ان کو جب تک باندھے رکھا جاتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیتے. ہوا کیا کہ تیسرے دن جب انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا، جو دوسرے دن دیا، تو آپ نے فرمایا بھائی جانے دو یار، چھوڑو، اطلقوا سمامتا. وہ چلے گئے، واپس آ گئے 1.5 گھنٹے کے بعد. فورس کنورژن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. یہ ہے فورس کنورژن. اب مجھے بتاؤ کہ اس حدیث سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوگا؟ اس حدیث سے ثابت کرنا ہے بھائی، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں، ایک منٹ، اس اس معاملے کے کو بنا بغیر پبلک آگے پہ ہی نہیں چھوڑ بڑھیں گے. دیتے ایک ہیں. سیکنڈ کیوں بھی باندھ نہیں، کے ایک رکھا گیا سیکنڈ بھی تھا؟ نہیں، میں پبلک ایک کا. سیکنڈ بھی نہیں. ہاں تو بتا دینا پھر کیوں سے اٹھایا گیا تھا، کس بیس پہ اٹھایا گیا تھا؟ اسی لیے اٹھایا گیا تھا نا، یا تو بھائی اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا تو پھر جنگ اگر لڑو. یہ بات اٹھا ہوتی، لیا گیا بندے کو. اگر یہ بات ہوتی تو اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ چھوڑا کہاں گیا؟ کسی اور حدیث میں درج ہوگا کہ کیوں واقعی وہ اسے لاسٹ میں مجھے اتنے دن باندھ کے 3 بار پوچھنے کے بعد کیوں چھوڑا گیا؟ غالب میاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ستون سے باندھ دیا آج. نہیں، اتنا آسان نہیں جناب، کہاں مجھے جا رہے ایسا ہی ہو؟ لگ رہا ہے کہ آپ بھی ستون سے نہیں بند نہیں گئے ہو. نہیں اب آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے اتنا رہنا ہے آسان کہ نہیں آج ہی ہے. نکلنا ہے. ٹھیک یہ ہے، اب آپ کے اوپر ہے. یہ نہیں بول آپ رہا ہوں کے نا، اتنا اوپر ہے، آسان نہیں ہے جناب. یہ آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے رہنا ہے یا آج ہی نکلنا ہے. جی، تو یہ والی تو حدیث تو، اس کے اب یہ والی حدیث، یہ والی دلیل جو آپ نے دی ہے، یہ تو ہو گیا اس کا تو کام تمام آپ کی نہیں، اس دلیل کا. کچھ نہیں ہوا، اس کا کچھ نہیں ہوا. صحیح مسلم 45-22 بھی پیش کرے ذرا. اچھا، اب میں اپنی دلیل تو دے دوں بھائی، یا اپنی دلیل نہ دوں؟ ابھی دیں آپ. تک آپ ہی کی دلیلیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب میں اپنی دلیل بھی دے دیتا ہوں، دے دیں. اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی، دیکھو جی، فرسٹ ایویڈنس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ انگلش ترجمہ ہے had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed. یہ بیان قدرت ہے، پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو. Even single one of them. Would you then force people to become believers? اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے. یہ پہلا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، فورس کنورژن کے خلاف. دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say, O Prophet, this is the truth from your Lord. Whoever wills, let them believe, and whoever wills, let them disbelieve. کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے. اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ اگر فورس کنورژن پہ بلیو کرتا تو یہ آیت نازل ہوتی. 9:29 رک جائیے، ہاں 9:29 یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے، ایک تو 10:99 ہے، ایک 18:29 ہے، اور ایک ابھی رک جائیے، ابھی آپ کی آیت پہ آؤں گا. میں آپ کو یہ آیت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟
9:29 सही बोल रहा हूँ ना, सूरह तौबा 29। हाँ, अच्छा, वो रुक जाइए, अभी आपकी आयत पे भी आऊंगा। थर्ड एविडेंस कुरान में है, सूरह नंबर 76 आयत नंबर 3, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, वी ऑलरेडी शोड देम द वे वेदर दे चूज टू बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। हमने रास्ता दिखा दिया, अब उनका इख्तियार है, चाहे वो शुक्रगुजार बंदे बने या काफिर बने, वो इम्मा कफूरा काफिर बने। अब बताओ इससे बढ़कर और क्या इख्तियार हो सकता है, कैसा फोर्स। और इसके बाद चौथा चले आर्ग्यूमेंट, रुक जाओ भैया, चौथा आर्ग्यूमेंट, चौथा आर्ग्यूमेंट तो सुन लो यार। आयत सूरह नंबर 50 आयत नंबर 45, अल्लाह ताला कहता है, नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फदक्किर बिल कुरआन मन यखाफु वईद। वी नो बेस्ट व्हाट दे से, हमें अच्छी तरह पता है वो क्या कह रहे हैं, यानी काफिर लोग क्या कहते हैं हमें पता है, अल्लाह कह रहा है, एंड यू ओ प्रॉफिट आर नॉट देयर टू फोर्स देम, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वहां उनको मजबूर करने के लिए नहीं भेजा गया कि वो उनको मजबूर करके ईमान कबूल करवाएं। सो रिमाइंड विद द कुरान ओनली दोज हु फियर बाय माय वार्निंग, लिहाजा जो लोग मेरी वही से डर रहे हैं, आप उनको कुरान के बारे में बता दें, आपका काम बता देना है, आपका काम फोर्स कन्वर्जन नहीं है। वमान तालिहिम बिजब्बार। अब भाई इतने सारे दलाइल दे दिए कुरान से, अब आप मुझे आयत जिजिया पेश कर रहे हो, है ना, आप मुझे पेश कर रहे हो आयत जिजिया, यानी सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29, ये आ गई, सारी आयतें लेके बैठा हूं मैं, ये तो मैं पहले ही पेश कर चुका भाई। हाँ, क्या क्या कहा जा रहा है इसमें? ये आयत मैं पहले ही पेश कर चुका हूं कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की वजह से जब जंग होगी तो वहां स्टेप 2 ये होगा कि सामने वाला अगर ह्यूमन राइट तो आपका अलग है ना अगर जनाब, अगर आपके सामने सब्जुगेशन के लिए तैयार है टैक्स देकर, तो फिर टैक्स देकर उसके सब्जुगेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो मैं पहले ही पेश कर चुका हूं, आपके पेश करने से पहले आप क्या दिखाओगे, मैं पहले ही दिखा चुका ये आयत। क्या कहा जा रहा है, जरा एक बार से बोल दे, उर्दू हिंदी में क्या बोला जा रहा है, किससे लड़ने को बोला जा रहा है? मैंने इसका तर्जुमा दोनों मर्तबा कर दिया, अब दोबारा कर देता हूं। कातिलुल लज़ीना ला युमिनून, ये स्टेप 2 है, याद रखें। पहला स्टेप जो है ये आ गया, वइन जनाहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अल्लाह, और मैं इसलिए बता रहा हूं स्टेप 1, चूंकि ये सूरह अनफाल की आयत है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61, जो सन 2 हिजरी में नाजिल हुई है, और ये सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 ये आखिर में नाजिल हुई है, सूरह तौबा बिल्कुल सन 9 हिजरी के बाद, फतेह मक्का के बाद नाजिल हुई है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अगर मान लीजिए अमन ना हो, तो अमन ना होने की सूरत में अगर सामने वाले दुश्मन आपको जिजिया देकर अगर आपके सामने सब्जुगेशन कबूल कर रहे हैं आपकी रियासत और खिलाफत के सामने, तो कोई मसला नहीं है, फिर उनसे जिजिया ले लिया जाए, टैक्स ले लिया जाए, क्योंकि जब टैक्स देंगे तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है उम्मत के नाम कि जो लोग जिजिया देते हैं, लहुम मा लिल मुस्लिमीन व अलैहिम मा अलैहिम, कि उनके वही हुकूक हैं जो मुसलमानों के हैं और उनकी वही जिम्मेदारी है जो मुसलमानों की है। तो भाई इसमें मसला क्या है? नहीं, हाँ, तो ये शर्तें किसी पे रखना है क्यों कि या तो इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या फिर जंग लड़ो हमसे, ये शर्तें रखना है क्यों? ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है तो क्या है ये? इसलिए कि ह्यूमन राइट्स एज पर इस्लामिक पैराडाइम, राइट टू वर्शिप वन गॉड, राइट टू इटर्नल ब्लिस, राइट टू सबमिशन टू द सुप्रीम बीइंग, राइट टू पीस एंड पब्लिक ऑर्डर, जब जब इसका वायलेशन होगा तो यही राइट बाकी मजहब वाले करें, तो यही राइट बाकी मजहब वाले अपने मजहब को हक मानते हुए करें फिर। हाँ, तो ये इसलिए है कि हम गोल्डन रूल को नहीं मानते ना, आप गोल्डन रूल को मानते हो, हम तो नहीं मानते। गोल्डन रूल बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है। मत मानो आप गोल्डन रूल, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर यही चीज सेम बाकी मजहब वाले अपने मजहब को हक मानते हुए अप्लाई करें फिर। हाँ, तो जब वो करेंगे तो उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि ना करें, हम उनके इस हक को तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो इसी वजह से हम पर हमला करेंगे, जब हमला करेंगे तो हम दिफा करेंगे, इसलिए हमारे पास दिफाई भी है और इकदामी भी है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ सामने से करने को बोला जा रहा है, सामने से करने को बोला जा रहा है। भाई मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूं, दिफाई भी है इकदामी भी है। आप अपने आप को हक समझकर अगर हमारे मुल्क पर और टेरिटोरी पर हमला करोगे तो हम दिफा करेंगे, सीधी सीधी बात है। दिफा बाद में करोगे, सही मान लो अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करे तो इंडिया को डिफेंस का हक है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये भी यूनाइटेड नेशन के उसमें लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स चार्टर में, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो फिर इंडिया को एज ए मेंबर कंट्री हमला करने का हक है। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं क्या पूछ रहा हूँ जनाब, देखें डिफेंस करना बाद की बात है, ये बताएं ये चीज दुरुस्त रहेगी, सही रहेगी, गलत रहेगी? आपको मैं बता चुका हूं, डिफेंस बाद में आता है, यही चीज सेम आपके ऊपर अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो डिफेंस बाद में आएगा, इससे आप सही मानेंगे? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, और उसको आप डिबेट का हिस्सा मत समझना, और इसको थोड़ा सा आप जरा सब्र से सुनना। हमें देखना यह है कि ह्यूमन राइट्स बनते कैसे हैं, ठीक है?
اس کے لیے جناب میں بار بار آپ پہ اپلائی کر رہا ہوں، بھائی آپ ہیومن رائٹ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. مجھے بولنے دو گے میں آپ؟ وہی پوچھ مجھے رہا بولنے ہوں دو کہ گے؟ سیم وہی چیز آپ پہ اپلائی کرے دوسرے مذہب والے. اسی کا جواب دے رہا ہوں میرے بھائی، اسی کا جواب دے رہا ہوں، مجھے آپ بولنے دو کہ جی ہیومن رائٹس بنتے کیسے ہیں. وہ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو بولتے ہیں پیراڈائم. یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی میں آپ کو روک رہا ہوں، عوام کو بتا رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کیسے بنتے ہیں. تو ہیومن رائٹس کے لیے ایک بنیادی اصطلاح ہے پیراڈائم، اور یہ پیراڈائم 3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے: آنٹولوجی، اپسٹیمولوجی اور مورالٹی. آنٹولوجی کا مطلب ہے کسی چیز کا وجود، اپسٹیمولوجی کا مطلب ہے کہ ہم جو چیز جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں، اور مورالٹی کو سب واقف ہیں، اخلاقیات. ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ایک پیراڈائم بنتا ہے. مثال کے طور پر ویسٹ کا پیراڈائم یہ ہے کہ بھائی انسان موجود ہے اور انسان کی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی اپسٹیمولوجی قرآن کے اوپر، سنت کے اوپر مبنی نہیں ہے، اپنی عقل کے اوپر اور امپیریسزم کے اوپر مبنی ہے. ان کی مورالٹی سبجیکٹیو ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے پیراڈائم اپنا بنایا. اب اس پیراڈائم کی روشنی میں بنتا ہے ہیومن انٹرسٹ. پیراڈائم کے اوپر ہیومن انٹرسٹ آتے ہیں. مثال کے طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جنسی تسکین حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے. اب 18 سال کی عمر سے پہلے بھی اگر آپ اپنی ورجینٹی لوز کر رہے ہیں اسکول میں اور آؤٹ آف ویڈنگ تو نو پرابلم. یہ ہیومن انٹرسٹ ہے چونکہ ان کا پیراڈائم ایسا ہے. ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں ہیومن رائٹس. وہی جناب ہیومن یہ رائٹس ساری جو، باتیں میرے سر سنو کے سنو سنو میرا سنو سمپل سنو سا آپ، سوال ہے، میں نے آپ سمپل سا کو، آپ سوال ہے. رک جائیے، دیکھیں میں ابھی آپ باتیں سے بات ہی دیکھیں نہیں کر اور رہا چلی جائیں گی. ہوں، میں ابھی آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی آپ مجھے معلوم ہے آپ نہیں سمجھ سکو گے، میں ابھی عوام کو سمجھا رہا ہوں. ہیومن رائٹس بنتے ہیں ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر، ہیومن انٹرسٹ بنتے ہیں پیراڈائم کی بنیاد پر، پیراڈائم ہوتا ہے آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، مورالٹی کی بنیاد پر. اب اس ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے رائٹس بنے ہیں. اگر کوئی ملک یہ کہے کہ نہیں، ہماری آنٹولوجی، ہماری ایپسٹیمولوجی، ہماری مورالٹی الگ ہے، ہمارا پیراڈائم الگ ہے، جیسا کہ افغانستان نے کہا، لیکن ویسٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم تو حملہ کریں گے، اور آپ کا ملک ویسٹ کے ساتھ تھا، اخلاقی اعتبار سے ساتھ میں تھا موجود، آپ نے اس وقت آپ نے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ آپ کنڈیم کرتے ہو، آپ کنڈیم کرتے ہو انڈیا کے اس عمل کو جو افغانستان کے خلاف ہوا تھا؟ کنڈیم کرتے ہو؟ بولو. جناب میرا سوال وہی کرتے ہے ہو؟ کہ یہ جو آیت تھی انڈیا کو 929، آپ اگر یہی آپ چیز آپ آپ انڈیا کو کنڈیم میں کر رہے کہیں ہو؟ اور جاؤں گا ہی نہیں نا، مجھے کہیں اور جانے میں کا میں مطلب ہی کہیں نہیں اور بنتا. میں کہیں اور لے کے بھی نہیں جا رہا میں ہوں یہی آپ کو. پوچھ میں رہا ہوں وہی اگر آیت چونکہ ہر مذہب بات والا. ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے، چونکہ بات ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے، تو کیا آپ انڈیا کو کنڈیم کر رہے ہو؟ میں نہیں کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کرو گے؟ میں دیکھیں میں اپنے سوال پہ ٹکا رہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک. میں یہ مجھے بار معلوم بار ہے، پوچھ رہا مجھے ہوں کہ معلوم ہے میرے بھائی، 929 مجھے معلوم ہے کہ جس دن 929 آپ اگر نے یہ آپ پہ کہہ دیا اپلائی نا، کی جائے جس دن تو آپ کیا نے اس یہ سے کہہ دیا نا مسلمانوں کو ڈیفینس کہ بعد میں میں ہوتا ہے؟ کنڈیم کرتا ہوں، تو اگلے دن کے کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے، تو اس لیے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. اب آگے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں وہی آپ دوسروں کو حق دیں گے، ہم نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں دیں ہمارا جو، گے، بس یہی تو میں سننا وہی تھا کہہ رہا ہوں، مجھے. اس لیے کہ ہمارا جو پیراڈائم ہے ہم اس کو درست سمجھتے ہیں. آپ پیراڈائم کے اوپر بھی ڈیبیٹ کرو کہ یہ پیراڈائم بالکل درست ہے یا بالکل سامنے والے کا بالکل، پیراڈائم نہیں درست ہے، نہیں، بس پھر اس کے اوپر بات کرو. اور ہم اس لیے یہی حق تو نہیں دیں سننا گے تھا چونکہ، مفتی صاحب. اس لیے حق نہیں دیں گے چونکہ اگر آپ اپنے لیے خودکشی کو پسند کرتے ہو تو کیا دوسرا بھی خودکشی کرے کیا؟ نہیں، یہ حق آپ دوسرے کو نہیں دیں ایک گے، دوسرے کے لیے چیز پسند نہیں کریں گے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے. کوئی خودکشی کرے وہ اس کا مسئلہ، لیکن دوسروں کو خودکشی کرنے کو مجبور کرے وہ غلط ہے. آپ نے ابھی ٹھیک ہے. بولا، اب آپ نے میں ابھی یہ بول بولا، رہا ہوں، آپ نے ابھی بولا کہ جو چیز مجھے پسند ہے اپنے لیے وہی میں چاہتا ہوں کہ میری دوسرے کو اس ملے. لائن کو بولا نا؟ چھوڑ کے میرے سوال پہ غور کرے، وہی سیم نہیں، میں آیت اگر آپ بھائی لوگوں اب پہ اپلائی کی جائے میں تو تو کوئی بھی کیا لائن درست نہیں مانیں چھوڑوں گے؟ گا آج. میں کوئی لائن نہیں چھوڑوں گا ہاں میرے بھائی. آج تو آپ نہیں، آج مت چھوڑیں، چیلنج دے کر میرے آئے ہو. سوال آپ پہ دھیان دیں. ہاں آج میرے آپ سوال پہ چیلنج دے دھیان کر دیں. آئے ہو. وہی آج آیت کوئی لائن نہیں چھوٹے گی. آپ آج ہر لائن کو پکڑا جائے گا. آج تو میرے سوال پہ ہر لائن دھیان کو دیں پکڑا کہ جائے گا. نہیں آپ اب پکڑیں، آپ، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا تو جناب. دیکھیں اب میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اس سوال کا ہوں جواب دے دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ تسلیم نہیں کرو گے چونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے تسلیم نہیں کرو گے. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم پبلک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کی کوئی اور دلیل، آپ کے ترکش میں کوئی اور تیر ہو تو چلاؤ، دیکھتے ہیں. بالکل چلاتے بالکل. ہیں جناب. ایک منٹ، یہ کون سی ہے؟ اچھا صحیح ہاں، مسلم قبل 1765. اس کے کہ آپ وہ تیر چلاؤ، یہ جو میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھی تھی ابھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ بعد میں صحاباؤں نے کیا عمل کیا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور 929 نہیں، بھی اسی لیے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا. آپ کو اور ان بھی آیتوں پر کوئی 973 اعتراض ہے؟ آپ 123 ان آیتوں کو تسلیم کر رہے ہو؟ وہ کمزوری کی حالت میں بولی گئی آیت، اس وقت اتنی پاور نہیں تھی.
ارے بھیا کس نے کہہ دیا سورہ یہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں. مدنی دور میں جاتے ہی ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے تھے. مجھے آپ بتائیں لا اکراہ فی الدین کے وقت اور اس آیت کے وقت 929 کے وقت کیا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی؟ اچھا میں نے لا اکراہ فی الدین آیت پیش کی. چلے کوئی نہیں, جو آپ نے 1099 کون سی پیش کی تھی, کیا اس اور وقت 929 کے وقت اور میں یہ بھی بتا مسلمانوں کی دوں تعداد برابر تھی؟ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جان بوجھ کر پیش نہیں کی, ورنہ سارے مسلمانوں کی زبان پہ سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ترکش میں کون سا تیر لائے ہوئے ہیں, پہلے ہی گن لیے تھے میں نے. سمجھے؟ جو آپ نے آیتیں پیش کی, ٹھیک ہے, تو اس وقت اس اور لیے لا 929 کے اکراہ وقت فی کیا الدین تو میں نے پیش مسلمانوں کی کی ہی تعداد نہیں. برابر تھی؟ چاہے برابر ہو اسرابر ہو, مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت مل گئی تھی. سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا تھا. اب چاہے پوری قوم کو فورس کنورژن کیا جائے یا ایک آدمی کو, اگر فورس کنورژن کی اجازت ہوتی تو اجازت دے دی جاتی. وہ اجازت کبھی قرآن نے منسوخ نہیں کی. چلو میں کہتا ہوں کہ شروع میں دے دی تھی, چلو میں کہتا ہوں شروع میں دے دی تھی, جب طاقت ہو گئی تو اس وقت منسوخ کر دینا چاہیے تھا. مجھے وہ ناسخ پیش کر دو, ناسخ پیش کر دو ان ساری آیتوں میں کا. آپ کو دکھا تو رہا ہوں, 929 دکھا رہا ہوں, پھر اس کے قرآن بعد آپ 973 بھی وہ ناسخ کھولیں گے, نہیں ہے, پھر وہ ناسخ نہیں ہے, وہ ناسخ وہ نہیں جو ہے. بھی ہوں بعد میں جس پہ ارے جو صحاباؤں نے کمال عمل ہے یار, کیا, میں وہ دکھا رہا کمال ہوں ہے. آپ کو. اللہ تعالیٰ ایز اے فنڈامنٹل پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ما انت علیہم بجبار, آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر اور کیا آیت ہوگی بھائی؟ تو خود قرآن 929 نے کہہ کیا دیا کہ ہے پھر؟ آپ اگر فورس کنورژن نہیں 929 کر سکتے. تو 929 اور 973 کیا ہے؟ بتایا میں نے آپ کو. اچھا اب آپ یہ کیا؟ کہیں گے کہ میں نے آپ کو آلریڈی ہیومن رائٹس کا حوالہ دے دیا, دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. جو میں نے بات کہی ہے وہ کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے, لیٹ دم ڈیسائیڈ. آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مان لیجئے جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب سوال یہ کہ جنگ کب تک چلے؟ کہیں اور نہیں آ رہا جناب. 929 123 میں بھی کچھ بولیے تو صحیح, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسی پر تو بول رہا ہوں میں, اسی پر بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے. وہ ایک منٹ, وہ آیت میں سامنے 929 دوبارہ لے کر آتا ہوں. یہ رہی, نہیں یہ نہیں, یہ. اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتل الذین لا یؤمنون, قاتلو, ایک تو اقتلو نہیں ہے, ٹھیک ہے, قاتلو ہے. اقتلو اور قاتلو کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ زبردست زبردست, ماشاءاللہ. ترجمے میں چل رہا ہوں. فرق پتہ ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا؟ ترجمے مجھے فرق بتائیے جناب, عربی مجھے فرق مت بتائیے. قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا, یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے, ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی حملہ کب تک جاری رکھنا ہے, حملہ کب تک جاری, کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا. اقتلو نہیں, اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو. قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, قاتلو کی بات ہو رہی ہے. سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے, ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. میں اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھو آپ, یہ ہے جناب ترجمہ پڑھ کے بولیے نا. آپ تو کچھ بھی جھوٹ بھی بولیں گے عربی میں, کیا سمجھوں گا؟ آپ عربی میں جھوٹ بھی بولیں گے, میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے معلوم ہے, میں سچ بھی بولوں گا, آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کچھ بھی. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, ترجمہ ہی کر کے بتاؤں گا. آپ ترجموں کو ہر بار سائڈ کر کے بات کریں, پھر ترجموں کو جھوٹ بولتے ہیں. ترجمے جھوٹے ارے کیے یار گئے میں ہیں. ترجمہ ہی کر رہا ہوں بھائی, میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ جو کی عربی لکھا کی بھی پڑھا ہے کلاس تھوڑا ہے. اس سے بتائیں نا. آج آپ کی لاجک کی, عربی کی, فلسفی کی, ہیومن رائٹس کی, سب کی کلاس ہے, مجھے پتا ہے. اچھا اب دیکھو, یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت میں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, حتی کا لفظ آیا نہیں آیا؟ حتی کا لفظ آیا, حتی یعطوا الجزیۃ, حتی یعطوا الجزیۃ, حتی کا لفظ آیا؟ آیا, سنائی دے رہا ہے حتی کا لفظ آیت نمبر 29 میں, ہاں یا نا؟ حتی, اچھا یہ حرف ہوئی ہے. ارے یہاں نہیں, آیت 29 سورہ توبہ میں حتی یعطوا الجزیۃ, حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, حتی کا لفظ ہے. جناب مجھے ترجمے سے ہی بات کر لیں, حتی میں کا کیوں آپ لفظ ہے, ہاں یا نا؟ نہیں, حتی کا لفظ ہے. حتے میں مت جائیں آپ, حتے مت جائیں. ترجمہ بولے ترجمے جھوٹے ارے ہیں. حتی اکھاڑنا ہے بھیا آپ کا, اسی لیے حتی کے اوپر بات ہو رہی ہے. ترجمہ حتی کا رکھ کے لفظ, بات کریں نا حتی آپ. کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کو اس وقت آئی نو کہ آپ اپنے سینسز کھو چکے ہو, لیکن عوام کو نہیں, سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ نا. رکھ کے بات کریں نا آپ. ارے میں ترجمے پر واپس آؤں گا, ابھی اسی جگہ جا رہا ہوں. پہلے میں آپ کو حتی کے لفظ کے بارے میں بتا دوں. حتی حرف جر یدل علی الانتہاء, ای انتہاء الغایۃ الزمنیہ. حتی حرف جر ہے, یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں, جو اس کو بیان کرنے کے لیے, جو لمٹ کو, اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو. اب اس حتی کو سمجھنے کے بعد
اب یہاں پر یہ آیت نمبر 29 دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ رہی آیت. یہاں پر دیکھو یہ رب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ بھئی دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے، سامنے والے نے حملہ کیا، تم نے حملہ کیا، آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، جنگ تو ہوگی، ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی، تو کوئی بھی آدمی جنگ کے نہیں خلاف ہوگی. نہیں بول سکتا. سنیے، جنگ ہو رہی ہے، قاتلو کے معنی جنگ کے ہیں. اب مسلمانوں کو یہ کہ بھئی جنگ کب تک کرنی ہے، اس کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، کہ جنگ یہاں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی. جنگ کو فوری طور پر روک دینا ہے، چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے. جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو سرنڈر کروائیں. سرنڈر ہو گئے، جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی. اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے. اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا، اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس نہیں کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی یا مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا کہا جا رہا، چونکہ سبمیشنز انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. اچھا، اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. اسی کیا لکھا آیت جا سے رہا ہے؟ ثابت ہو رہا فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ. اسی کن آیت سے سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ اسی آیت سے ثابت کر دیا میں نے کہ اسلام میں فورس کنورژن کن نہیں ہے. سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے جناب؟ کیونکہ اگر ہاں اسلام میں فورس ہاں کنورژن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیہ دے چکے ہیں نا، تو جزیہ بھی لے لو، کلمہ بھی پڑھاؤ. کلمہ پڑھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. مطلب جزیہ خوشی سے ٹھیک دے ہے. رہے ہیں لوگ، آؤ بھائی اچھا، ہمارے گھر پہ ہم سے جزیہ لے لو. اب میں آپ کو بتاتا جزیہ ہوں کہ خوشی سے دے جہاد رہے کیوں ہیں. ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جہاد کیوں ہوتا نہیں، ہے. مجھے آپ بتائیں، اس سن کا لیجئے، ترجمے میں بات کریں کہ نہیں کن نہیں سے نہیں، لڑنے کی ارے بات کی جا رہی ہے. مجھے اس جواب آیت دینے میں دو گے، کن سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مجھے جواب دینے دو گے نا تو تبھی تو دوں گا میں جواب. دیکھو اس آیت میں، یہ آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. Permission to fight back is hereby granted to those being fought for they have been wronged. یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی. اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی، یہ جو بی ہے نا، بی انہم ظلموا، با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے. ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگالٹی کا، جزیہ سبب نہیں بنا ہے. جزیہ کے جہاں جزیے کی بات ہے آیت نمبر 29 میں، وہاں حتیٰ کا لفظ آیا ہے، اور حتیٰ کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں. یہ تو جنگ کے مطلب اعلیٰ لوگ ترین ایتھکس، یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے مطلب لیے ہیں، جو دنیا نے ہم مطلب سے لوگ لیے خوشی بھائی. خوشی بول رہے تھے، لوگ خوشی خوشی بول رہے تھے کہ آؤ بھائی ہم جزیہ دیں گے. ہیں یہاں یہ بتا دیں، مجھے سمپل بتا دیں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیوں؟ فائٹ دوز ہو اور ڈو ناٹ کچھ بلیو ان اللہ، کن سے لڑنے کو غالب کہا بھائی، جا رہا ہے اور کیوں؟ مرزا جی اور کچھ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ بات ہو گئی، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چلے کچھ کوئی ہے؟ نہیں. صحیح مسلم 1765 ذرا پیش کریں، انٹرنیشنل نمبرنگ سے 1765 ہے. ذل خلصہ والی روایت نہیں ہے؟ ذل خلصہ نہیں ہے وہ، ذل اچھا، اور خلصہ کون سی نہیں ہے؟ ہے جناب. اچھا، کون سی ہے؟ اوہو، لائٹ بھی نہیں جا میری طرف میں اپنی بات کر رہا ہوں جی. جی صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ 1765. 1765 ایک منٹ. دو چار منٹ اور ہیں بھائی، پھر اس کے بعد ہم آگے بھی بڑھیں گے، چونکہ یہ تو اب آپ کو 3 دن تک کوئی باندھنا ہے، ہمارے پاس اتنا ستون بھی نہیں ہے. نہیں کوئی دقت نہیں، وہ تو دیکھو پبلک نے جو سننا تھا وہ تو سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں. جی، اس کا بھی وہی جواب ہے بھائی، اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں. چلو خیر، یہ والی حدیث بھی میرے پاس موجود تھی. چلو حدیث پڑھو آپ پڑھو، میرے سامنے عربی آ گئی ہے. ہاں آپ کے سامنے تو عربی آئے گی نا جناب، دقت یہ تبلیغ انگلش کے بھی لیے ہے، سب انگلش چلے بھی گا. ہے میرے سامنے، انگلش بھی ہے، نو ٹینشن، پڑھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو. ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, بلند آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت, اسلام قبول کر لو, سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم, آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں, اسلام قبول کر لو, سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم, آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں. آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں. تم میں سے جسے اپنے مال کے اوج کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے, ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. کیا ہے یہ؟ ارے یار اتنی لمبی حدیث پڑھنے سے بہتر تھا آپ ایک مختصر حدیث بتاتا ہوں آپ کو. میں خود دلیل دے رہا ہوں کہ میرے خلاف کون سی دلیل دو. ایک مشہور حدیث ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اب بتاؤ اس سے واضح حدیث کیا ہوگی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو. ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی. اتنے لمبی حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کچھ تو تیاری کر کے آنا ضرورت چاہیے تھی تھا. نا, ضرورت تھی. ابھی آپ نے آیت بتائی تھی تو کیا آپ ان کو مجبور کرو گے؟ یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے پر, اسلام قبول کرنے پر, اسلام ہی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا رہا ہے. اسے دیکھو, رکھو صحیح ڈسپلے پہ. ایک منٹ, اسلام قبول کرنے پر اگر وہ مجبور ہوئے تو کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے انہیں. اسلام قبول کیا انہوں نے؟ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن فی الحال تو مجبور کیا جا رہا ہے نا. آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بتاؤ ثابت کرو, اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ قبول کیا نہ کیا کی بات ہے, مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں. فورس کنورژن جبھی تو ثابت ہوگا. اس میں تو دعوت دی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بالکل اسلموا تسلموا دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں قد بلغت یا ابو القاسم. اب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی. یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ دعوت دے رہے ہیں, لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہے ہیں. مرزا غالب کہہ رہے ہیں فورس کنورژن ہو رہا ہے. حضور نے کہا کہ میں بھیا یہی چاہتا اب ہوں. مجھے بتاؤ یہودیوں کے اوپر اعتماد کریں یا کٹر منافق کے اوپر اعتماد کریں؟ کس پر اعتماد کریں؟ نہیں اسے آپ ڈسپلے پہ تو رکھیں, اس حدیث کے اوپر ڈسپلے پہ تو رکھیں. ہاں رک جائیے میں ڈسپلے پر لے کر آتا ہوں اس حدیث کو. ایک منٹ میں تو اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. اسی حدیث سے ثابت کریں گے. رکو ایک منٹ. ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگ دیکھ رہے ہیں, شیئر کرتے رہیں دوستو. ہاں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ارے ہم نے خود پبلک کو کہا تھا کہ دیکھنا ضرور. آپ ہی کی وجہ سے تو آئے ہیں, ورنہ ہماری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں. سارے تو آپ ہی کی وجہ سے آئے ہیں. ارے جو ہماری طرف والے ہیں جناب, کیوں اپنے اوپر زبردستی بات لے لیتے ہو آپ؟ جی تھوڑا سا مذاق کرنے دیا کرو یار, آج تو آپ پھنسے ہوئے اتنے دن کے بعد. اچھا دیکھو یہاں پر یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رہا یہاں سے, یا معاشر یہود اسلموا تسلموا, اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے. اور فقالو قد بلغت یا ابو القاسم, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اريد, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو. تو فقالو قد بلغت, آپ نے اپنی بات پہنچا دی. آپ نے کہا کہ ہاں میرا مقصد ذالک اريد, یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں. اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات یہ ضرور بتائی, ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو پوری زمین ہے جزیرۃ العرب نام کیا ہے اس کا؟ کیا بولا میں نے؟ جزیرۃ العرب. نہ یہود عرب تھے نہ نصارہ عرب. یہود کو یہود کہتے ہیں, نصارہ کو نصارہ. نہ جزیرۃ الیہود ہے وہ, نہ جزیرۃ النصارہ ہے, وہ جزیرۃ العرب ہے. تو جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاص علاقہ ہے یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام قائم ہوگا. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام کیوں قائم ہوگا اور دوسرے کسی نظام کو برداشت کیوں نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور قرآن سے دیتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ آپ یہ بتائیں انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں. ارے رکو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں. صبر کرو. اچھا دیکھو یہ دیکھو میری اسکرین سامنے آ گئی ہے. یہ دیکھو بھائی سب لوگ دیکھ لیں. یہ ہے قرآن کی وہ آیت. ایک منٹ یہ ہے قرآن کی یہ آیت. ہاں جی, سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 96.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. Surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, یعنی مکہ, a blessed sanctuary and a guide for all people. یعنی روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے تو جزیرۃ العرب میں بنا ہے. تو بتاؤ زمین اللہ کی ہوگی نہیں ہوگی یا یہودی کی ہوگی؟ تو مطلب جزیرۃ العرب مطلب یہ مکہ ہی صرف جزیرۃ العرب ہے یا پورا مطلب مکہ ہی ہو گیا؟ جزیرت اسی لیے تو کہتے ہیں جزیرۃ العرب، جزیرۃ الیہود کہتے ہیں، ورنہ جزیرۃ النصارہ کہہ دیتے ہیں. آپ نے بولا جزیرۃ الیہود جزیرۃ النصارہ، میں تو یہ لفظ ہی پہلی بار سن رہا ہوں کہ جزیرۃ الیہود کیا ہوتا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اسرائیل ہے. اسرائیل ہے کہ نہیں ہے؟ اسرائیل ہے کہ نہیں؟ یہود ہے وہ. ارے ایک منٹ، اسرائیل کا نام اسرائیل کیوں ہے؟ چونکہ بنو اسرائیل ہیں وہ، تو انہوں نے اسرائیل رکھ لیا اپنا نام. اب مجھے بتاؤ اس میں کیا ہمیں اعتراض ہے؟ ہم یہ کہیں کہ نہیں اسرائیل نہ رکھو تم اپنا نام تم جو ہے اپنا نام تم جیکب رکھو، اپنا نام تم موزیز رکھو اس ملک کا. انہوں نے اسرائیل رکھا چونکہ بنو اسرائیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیوں رکھا اس لیے رکھا چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری لینڈ ہے، اس لیے اس میں نام ہمارا ہونا چاہیے اسرائیل. حالانکہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ناجائز قابض بولتے ہیں. لیکن جب جزیرۃ العرب عربوں کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نظام پھر وہی ہوگا جو عربوں کا سب سے پہلے جو عربوں کو دیا گیا، اس میں وہی نظام جاری ہوگا جو عربوں کو دیا گیا. اور قرآن سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنا تو اس علاقے کے اندر بنا ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت سے میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن، اس حدیث سے آیت سے نہیں، میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. دیکھو میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا، کہیں اور نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ دیکھو آج جو ہے ماشاءاللہ ذرا بات ہوئی ہے بڑے دن کے بعد. دیکھو بھائی، آپ اس حدیث سے، آپ کے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا، یہی تھا نا، اسلام میں آنے کے لیے فورس کرنا، فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا، ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ چلے بولے ہاں. ثابت کرو اس حدیث سے، بتاؤ کدھر لکھا ہے فورس کنورژن ہو گیا، ثابت کرو. انہیں اسلام میں آنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں، یہود بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغت، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. یہود کہہ رہا ہے، یہود بے بہبود کہہ رہا ہے، لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے. واہ بھائی واہ. اس پہ حضور نے کیا کہا؟ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا کہ دیکھو جزیرۃ العرب میں، ہاں اس علاقے کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر، یہاں علاقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا. یہی وجہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا. تیما اور اریحا ایک جگہ ہے جو جزیرۃ العرب کے کنارے پر ہے، وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا کہ تم یہاں رہو، اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے. اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا، ان کو اسلامی حکومت میں باقی رکھا گیا، تیما اور اریحا میں. آپ کو پتا بھی ہے اگر فورس کنورژن ہوتا، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن ہوتا تو ان کو ریلوکیٹ نہ کرایا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھیا جا کدھر رہے ہو، یہ رہی تلوار، کدھر جا رہے ہو، پڑھو کلمہ، ٹھیک ہے. مطلب یہ جو بولا جا رہا ہے فورس نہیں ہے، یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو آپ کو یہاں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا. فورس کنورژن نہیں ہے یہ. ایسا ہے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤ گے. آج آپ اس نیت سے آئے تھے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. یہ صاحب آج بیٹھے ہوئے ایک اسٹریم پر کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں، مفتی صاحب کو پہلے ہی وکٹ میں، پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے بولا تھا کہ آپ کے پاس آئے، اور اسی لیے ہی میں نے شروع میں سوال رکھا تھا کہ جو آفینسو وار کی گئی تھی وہ کس لیے کی گئی. حضرت مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہے نا، سپر چیٹ کے لیے مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے یار. اسی لیے میں بولتا ہوں کوکروچ مت بٹھایا کرو، اسی لیے بولتا ہوں میں بات کو، کوکروچ مت بٹھایا کرو. چلو بھائی ایسا ہے، دیکھو غالب میاں ایک منٹ، دیکھو 10 بجے شروع ہوئے تھے اور 11:20 ہو گئے. جتنی دلیلیں آپ نے پیش کرنی تھی وہ پیش کر دی، پورا وقت میں آپ کو نہیں دے سکتا. اب آپ نے 2-3 دلیلیں مجھے دے دی، اور تسلی، اور کتنی تسلی، میں تو 10 منٹ دیتا ہوں آپ کو، تو میں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ دے دیا بھائی، اور کتنی بات کرنی ہے. نہیں تو یہ بات نہیں ہوتی نا کہ اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے، پھر یہ بات نہیں آتی نا اس ٹائم پہ. نہیں سمجھا میں.
حضرت ان کو پھر موقع دے دیں گے نا. جیسے میرے خیال سے کافی بات اس ٹاپک پہ کافی گہری بات ہو گئی ہے میرے خیال جی سے. جی ایک جی ایک لاسٹ اور ایک لاسٹ پیش کر دیں اور صحیح بخاری 3159. ذی الخلصہ والی وہ کیوں نہیں لا رہے بھائی؟ نہیں ذو الخلصہ والی بھی نہیں ہے نا. میں تو اپنا نہیں ہے. مقدمہ لاؤں گا نا. میں آپ کے ساتھ اچھا تھوڑی مقدمہ لاؤں گا. اچھا وہ حضرت اچھا، یہ جو میری جتنی آیتیں نا ان کا جواب نہیں دیا، وہ سارا جواب ڈیو ہے جو میں نے 4 آیتیں پڑھ رکھی ہیں جس میں فورس میں نے دے کنورژن کے دیا خلاف ہے. نہیں دے دیا، دیا میں نے صرف نہیں دیا. 929 کس آپ لیے 929 کو کس لیے قرآن رکھا. سے، ایک منٹ، آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن، قرآن سے ثابت 929 کرنا ہے کیا فورس ہے. کنورژن. اور 929 کیا ہے. جو 929 ہے اس میں فورس کنورژن نہیں، اس سے فورس کنورژن کے اس خلاف میں ثابت ہو رہا ہے. اس میں جزیہ کا فورس تذکرہ ہے. کنورژن ہی ہے. فورس نہیں کنورژن ہی ہے نہیں جناب. نہیں اس میں جزیہ کنورژن نہیں ہے. جزیہ کنورژن ہوتا ہے، ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. واہ. بھائی ان سے اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں باقاعدہ گنڈا ٹیکس وصولا جا رہا ہے. وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک منٹ، کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے، کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی آپشن ہے. فورس کنورژن کا مطلب ہے ایک ہی آپشن ہے، اسلام قبول کرو. جزیہ کا آپشن کیوں ہے وہاں اس آیت میں؟ تمہاری جو سب سے مضبوط دلیل، کنورژن کے لیے آپ کی جو سب سے مضبوط دلیل آیت نمبر 29 ہے میرے بھائی، اس سے تو فورس کنورژن کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہے. اب وہ آپ کچھ بھی سمجھے، آپ کے دیکھنے والے کچھ بھی سمجھے، لیکن دنیا کو پتا اگر کسی پہ یہ 3 تو شرطیں رکھی جا قرآن رہی ہیں، کریم سے یا تو آپ کو یہ اسلام قبول ثابت کرو. کرنا پڑے گا کہ ما انت علیہم بجبار، کہ آپ کو جبار یعنی فورس کنورٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ آیت غلط ہے، یہ ثابت کرو قرآن سے. نہیں ہاں جی، 929 کو آپ مت مانو. ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ نہیں ختم ہے. مان رہا 929 ہوں مت مانو آپ. ارے میری کیا مجال کہ میں قرآن کے ایک حرف کا انکار کر دوں؟ میں اسلام سے نہ خارج ہو جاؤں؟ انکار کر رہے ہو آپ. بالکل نہیں. یہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں انکار ڈال کر رہے رہے ہو. ہو آپ بالکل نہیں. نا. میں اس آیت کا وہ مطلب بیان کر رہا ہوں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے، جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے. میں نے نہ کسی تفسیر کا سہارا لیا، نہ کسی حدیث کا سہارا لیا، اسی آیت سے ثابت کیا. جی، اس آیت سے آپ نے یہ ثابت بول رہے کہ اس میں فورس کنورژن ہو ہی نہیں رہا ہے. جزیہ لیکن چھوڑ فورس تو رہے ہیں کنورژن آخر. نہیں ہو رہا ہے. ہاں بھائی، اچھا ایک بات سنو، لوگوں کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چھوڑیں گے. مجھے معلوم ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اپنے چینل کے اوپر بھی چلانی ہے. تھوڑی جو ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس گھبراہٹ کو اتارنے کے لیے، سپر چیٹ لینے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو اپنے چینل پر چلائیں گے. اس وقت میرا رد کر دینا، اس وقت میرا رد کر دینا. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نہیں اپنے تو ابھی دیکھیں جو چلے. ہے، ابھی لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لینے دو کہ بھیا اس سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا. اور کوئی نہیں، لوگ دیکھو، ڈیسائیڈ کر لیں گے. آپ کو میری ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی، اور وہ تعریف یہ ہے کہ میں نے لا اکراہ فی الدین کی آیت پیش ہی نہیں کی. اور آپ یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ میں کھٹ سے لا اکراہ فی الدین پیش کروں گا، ہے نا؟ نہیں اور میں ذرا فٹافٹ کہہ دوں گا کہ اس وقت تعداد کم تھی. نہیں، اور میں کہہ دوں گا کہ آیت منسوخ ہو گئی، ابن کثیر میں لکھا ہے. وہ تو آپ نے بول دیا کہ تعداد سے کیا ہوتا ہے. اور تفسیروں کے لیے آپ نے منع کیا. تفسیروں کے لیے حضرت آپ نے یہ بول ہی دیا تھا کہ بھائی تفسیریں نہیں مانی جائیں گی، میرے خیال تاریخیں سے نہیں مانی جائیں گی. آپ نے بول ہی دیا تھا کلیئرلی. کافی کانٹینٹ میرے خیال سے ان کو مل گیا. برساتی گرگٹ ہاں، نکل کر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے جو خود صحیح بخاری 3159 ایک اور لاسٹ پیش کر دیں، باقی تو پھر ہوتا رہے گا. اچھا باقی اور ہوتا رہے گا. چلو جی، بخاری صحیح بخاری 3159. 3159. جتنی دیر میں آپ حضرت نکالیں وہ دوستو لائک ضرور کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے کلاس کے اندر ایک بچہ تھا، اس نے نیا میجک سیکھا. وہ کہتا ہے جب تک سارے دیکھیں گے نہیں تب تک میں جان نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو ہے نا پھر کافی ہمیں تنگ کرتا رہا. جی اچھا، یہ چیپٹر نمبر 1 3159 صحیح بخاری. نہیں، میں حدیث تو میں نے نکال لی ہے، ذرا پڑھ کے سنانا کون سی والی حدیث ہے. بڑی لمبی والی حدیث ہے وہ نا؟ ہاں لمبی سی ہے. اچھا چلو، حدیث میں بتاؤ کیا ہے. 1 منٹ رکو، میں ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں. 1 منٹ. جی میں اپنے موبائل میں بھی کھول لیتا ہوں. مرزا غالب لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس؟ مرزا غالب لیپ ٹاپ ہے بھائی، لیکن اس ابھی میں تک کھلے گا نہیں نا اسلام 360. چلبل پانڈے تو نہیں بھیجا؟ چلبل پانڈے نے بھیجا ہے. ہاں بالکل، میں یہی کنفرم کرنے لگا تھا کہ لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے کہ نہیں، کیا ہے. جی بھائی، آ گئی حدیث سامنے، بتاؤ جی اس میں کیا ہے. اس میں جہاں پہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، ایک منٹ، یہ نہا دشمن کے قریب سرزمین نہاون کے قریب. ہاں کسرا والی جہاں بات شروع ہو رہی ہے. کسرا کا جو وہ گورنر جو 40,000 لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. پوری حدیث پڑھو نا، پوری حدیث پڑھو یہاں سے.
कुफ्फार से जंग के लिए उमर रजी अल्लाह ने फौजों को बड़े बड़े शहरों की तरफ भेजा। हाँ, यहाँ से पढ़ें, तर्जुमा शुरू करें। चले जी, फिर कम से कम अब तो हुआ कि अरबी बीच में नहीं आई, शुक्र है। नहीं, मेरे सामने अरबी खुली भी है, वो चेक होगा नहीं वो एकदम। ठीक है, आप अरबी खोल ही रखे। हाँ। बाकी मुसलमानों को तो पता नहीं कैसे समझते होंगे जब तर्जुमे सब नकली ही निकल रहे हैं। किसने कह दिया आप तर्जुमा अपनी नकली कर ले? आप अपनी बात नहीं, करें, आप मुसलमानों तर्जुमा की हटा के हर बार बात आप कर अपनी रहे हैं, बात तभी करें, बोल रहा हूँ मैं। आप हर बार तर्जुमा हटा के बात कर रहे हैं, तभी आप बोल अपनी देखो, रहा ये हूँ। बात बात करें, सुनो, मुसलमानों को छोड़ें, देखो अपनी बात करें। देखो मिर्जा गालिब, चले, आपने आज स्ट्रीम में कहा कि मैं तो मुफ्ती के पास जाऊंगा, तो यार मुफ्ती के पास आए हो तो कम से कम इतना तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मुफ्ती फिर डायरेक्ट अरबी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको किसी वास्ते का क्या मतलब है? हम तो अल्लाह तक जो पहुंचने तर्जुमा के लिए को किसी झूठ बोल वास्ते दो। को हम तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वास्ते को शिर्क समझते हैं। भाई जब हम अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं तो हम किसी वास्ते की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत किसी मूर्ति पूजा की? तर्जुमे शिर्क है, वो आप तर्जुमे जैसे शिर्क लोगों है। के लिए, वो आप जैसे लोगों के लिए, चूंकि हमें मालूम है कि आप डायरेक्ट अरबी नहीं समझ सकते, इसलिए हमने अवाम के लिए तर्जुमे शाये कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, अवाम तो के लिए। तर्जुमे पे जब लेकिन आप शाये तर्जुमे कर को दिए बुनियाद हो पे तो सुनो सुनो, वापस मैं करें। आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं। आप समझते हैं कि जी तर्जुमे गलत हैं, तर्जुमे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तर्जुमे खुदा की तरफ से नहीं आए हैं। ठीक है, पहली बात तो उसूली बात यह है। दूसरी बात यह है कि तर्जुमे को बुनियाद बनाकर आप दीन को समझ सकते हैं, उसमें भी गलती हो सकती है, समझ सकते हैं, उसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन दीन पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप एतराज करेंगे आप अपने आप को एक अथॉरिटी की पोजीशन में लेकर आ गए, और अथॉरिटी की पोजीशन लाने के लिए आपके पास ऑथोराइज्ड लैंग्वेज का इल्म होना जरूरी है, जो आपके पास नहीं है। यही हमारी फंडामेंटल हमारा इसे इख्तिलाफ है इसे आपसे। इसे बोलते हैं अंधभक्ति, कि अगर मान लो तो बढ़िया है, सवाल उठाओगे तो अरबी पे जाओ। इसे बोलते हैं अंधभक्ति। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको साइंस के ऊपर बहस करनी है तो साइंस का इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नहीं? नहीं, साइंस की जो चीज अगर हमें तर्जुमे के साथ में पेश की गई उसको हम समझेंगे तो सवाल भी उठाएंगे। सवाल उठाएंगे तो उसी लैंग्वेज में उठाएंगे ना जो हमारे पास आई है। अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बात कर रहे हो और आपको फिजिक्स और आपको कैलकुलेशन नहीं आती, तो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहस कर सकते हो? जिस तर्जुमे में जो चीज हमारे एक सामने मिनट पेश की मेरी इस गई बात है का जवाब दो। समझने आपको के लिए, कैलकुलेशन और आपको फिजिक्स नहीं आती, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहस कर सकते हो? बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आपके सामने हाँ। थ्योरी चल रही है कि मतलब ये मैथमेटिकल समझ वो थोड़ी नहीं चल पा रहा है। रहा हूँ, ये तो मीम बन गए भाई, मीम। समझ हाँ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, जी 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 मैं जी ये पूछ रहा हूँ ना कि आप यहाँ पे जी। जबरदस्ती मैथमेटिकल चलो क्या क्या चलो साबित की? चलो भैया, मैथमेटिकल चल रहा है। चले, इतना टाइम नहीं है, चलें हाँ, आगे चलें, हदीस में चलिए पढ़ें। हाँ पूछिए। जी, तर्जुमे की उसूली बात मैं बता चुका हूँ। जी भाई बोलें, तर्जुमा पढ़ें आप। हाँ, वो समझ गया। हम्म तर्जुमे झूठे हैं, खैर कोई नहीं, झूठा तर्जुमा पढ़ हम्म देता हूँ। कुफ्फार से जंग के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा या फिर आप ही पढ़ देंगे फिर तो? चलिए ये भी ठीक है, चलेगा। ठीक, हाँ, आ कुफ्फार गया। से जंग के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाँ, फौजों को फारस के बड़े-बड़े शहरों की तरफ भेजा था। हम्म जब लश्कर कादसिया पहुंचा और लड़ाई का नतीजा मुसलमानों के हक में निकला तो हरमिजान शविश्तर का हाकिम इस्लाम ले आया। हम्म उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे फरमाया कि मैं तुमसे इन ममालिक फारस वगैरह पर फौज भेजने के सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ हम्म कि पहले इन 3 मुकामों फारस, अस्फ़हान और अज़रबैजान में कहाँ से लड़ाई शुरू की जाए। हम्म उसने कहा, जी हाँ, इस मुल्क की मिसाल और उसमें रहने वाले इस्लाम दुश्मन बाशिंदों की मिसाल एक परिंदे जैसी है जिसका सर है, 2 बाजू हैं। हम्म अगर उसका एक बाजू तोड़ दिया जाए तो वह अपने 2 बाजुओं पर एक बाजू और एक सर के साथ खड़ा रह सकता है। अगर दूसरा बाजू भी तोड़ दिया जाए तो दोनों पाँव और सर के साथ खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर सर तोड़ दिया जाए तो दोनों, कहाँ गया? 1 मिनट, हाँ, दोनों, कहाँ गया? सर तोड़ दिया जाए तो दोनों बस सर तो, पाँव, दोनों बाजू और हाँ सर, हाँ सब हाँ, बेकार रह और जाता है, ये रहा। हाँ हाँ, बस सर तो कसरा है, एक बाजू कैसर है और दूसरा फारस। इसलिए आप मुसलमानों को हुक्म दें कि पहले वो कसरा पर हमला करें और बकर बिन अब्दुल्ला और जियाद बिन क्या है जुबैर दोनों ने बयान किया कि उनसे थोड़ा थोड़ा बड़ा ही रखें जनाब, वो छोटा हो गया, छोटा था और भी छोटा हो अरे यार, गया। ये एक मेरे बस में नहीं है। हाँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता अच्छा, अच्छा हूँ जी। जी, नहीं नहीं, बस ठीक है, इतना ठीक है। वो अभी ठीक आपने है। किया ना तो वो छोटा हो गया, ठीक है। कहाँ गया जो कहाँ गया ये? आप मुसलमानों को हुक्म दें कि पहले वो कसरा पर हमला करें। और बकर बिन अब्दुल्ला और जियाद बिन जुबैर दोनों ने बयान किया कि उनसे जुबैर बिन हया ने बयान किया कि हमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद के लिए बुलाया और नोमान बिन मुकर्रर रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारा अमीर मुकर्रर किया। जब हम दुश्मन की सरजमीन निहावंद के करीब पहुंचे तो कसरा का एक अफसर 40,000 का लश्कर साथ लिए हुए हमारे मुकाबले के लिए बढ़ा। फिर एक तर्जुमान ने आकर कहा, तुम में से कोई एक शख्स मामलात पर गुफ्तगू करे। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और फरमाया कि जो तुम्हारे मुतालिबात हों उन्हें बयान करो। उसने पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन?
ٹھیک ہے، یہ چیز دھیان کیجیے گا. اس نے پوچھا کہ آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختی اور مصیبتوں میں مبتلا تھے. بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، اون اور بال ہماری پوشاک تھی، اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے. ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھی کہ آسمان اور زمین کے رب نے، جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے، ہماری طرف ہماری ہی طرح کے انسانی عادات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا. ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں چلیے. تو بات ہے ابھی کیا یہ بھی فورتھ کنورژن نہیں ہوگا؟ نہیں ہے، یہ بھی فورس کنورژن نہیں ہے. اس سے بھی وہی ثابت ہو رہا ہے جو میں آلریڈی ثابت کر چکا. اب دیکھو اسی حدیث سے ثابت کرتا ہوں. ایک منٹ. یہ ہے یہ دیکھو یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی لشکر کشی کی تو ان کا جو کمانڈر تھا فارس کا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ہرمزان. اس نے اسلام قبول کر لیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہرمزان کے اسلام کا قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے؟ ہرمزان کو جب پیش کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سامنے والوں کا کمانڈر تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ آخری خواہش بتاؤ کیا ہے بھائی؟ تو ہرمزان نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. تو پانی پیش کیا گیا، اس نے پیالہ توڑ دیا کہ میری آخری خواہش آپ کو پوری کرنی پڑے گی اور پانی میں پیوں گا نہیں، تاکہ وہ اپنے قتل سے بچ سکے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو چالاکی کر رہا ہے مرزا غالب کی طرح، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا ہے، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ پانی نہ پی لے. تو امیر المومنین نے معاف کر دیا ہرمزان کو، تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا. یہ پورا واقعہ ہرمزان کا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھو کہ معاف کرنے پر اسلام قبول کیا جا رہا ہے. تو سنو ابھی میں بتاتا ہوں. یہ پورا واقعہ بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں، میرے اگر ساتھیوں میں سے کوئی میری بات سن رہا ہو تو ذرا مجھے ہرمزان کا اسلام کا واقعہ بھیجے فوری طور پر. اچھا جی، تو تھوڑا اس پہ تحقیق کروں گا نا میں. ہاں تحقیق کرنا. اچھا جی، تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا. فقال انی مستشیرک فی مغازی ھذہ، کہ میں اپنی ان لڑائیوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. چونکہ اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے کہا نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمین. یہ لفظ ہے اصل کہ یہ جن ملکوں پر آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کی اور وہاں کے لوگوں کی مثال جو کہ مسلمان دشمن ہیں، عدو المسلمین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ اسلام نہیں مسلمان دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کو ان کی جان لینا چاہتے ہیں اور ان کو لقمہ تر سمجھ کر ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خطرے کو روکنے کے لیے حضرت عمر نے فارس کے اوپر حملہ کیا. اور میں آپ کو ایک چیز مثال بتا دوں کہ یہ خطرہ کیسے پتا چلا. یہ اس طریقے سے پتا چلا کہ فارس کے لوگوں نے عراق کا وہ علاقہ جو جزیرۃ العرب سے ملا ہوا ہے، جہاں پر عرب قبائل آباد تھے، ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے اچھا بھائی اس کا بھی حوالہ دے دینا جو میرے جاننے والے ہیں ذرا مجھے واٹس ایپ کریں. اچھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فارسیوں نے جزیرۃ العرب کے ان علاقوں کو عراق کے اوپر حملہ کیا ہے، ذرا اس کا بھی حوالہ اگر مفتی عبداللہ منہاج، مفتی شمائل حضرات یہ سن رہے ہو تو ذرا مجھے بھیجیں. تو یہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ بھائی اس علاقے کو جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. اگر یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. اس کی دلیل ہے حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اترکوا الاتراک ما ترکوکم، کہ ترکیوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھنا جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں. تمہیں کچھ نہیں کہے تو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ خراسان کے آگے جہاں ترکستان شروع ہوتا ہے صحابہ پہنچ چکے تھے لیکن ترکستان میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ تمہیں چھیڑ نہیں رہے ہیں. 500 سال تک مسلمان وہاں رہے لیکن ان کو نہیں پریشان کیا، چونکہ پریشان کرنا ان کا مذہب میں، ان کے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ترکوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے دفاع کیا 500 سال تک کے. تو بھائی اگر مسلمان ایکسپینشنسٹ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہتے کہ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ اور ہر ایک آدمی کو فورسفلی کنورٹ کر دو. تو بتاؤ اس حدیث میں فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا؟
کیا دشمن کسرا کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ کیا دشمن کے کسرا ساتھ کے لوگوں کو ہرمزان، ایک منٹ، ہرمزان جو کہ انہی کا جنرل تھا اور آج اسلامی لشکر میں آ گیا اور اسلام کی اس خوبصورتی کو قبول کر کے اسلام میں آیا، فورس کنورژن نہیں ہوا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام مسلمانوں کی دشمن ہے. تو بھائی مسلمانوں کی جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے؟ جو آپ کو حملہ کرنے والا ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے؟ کافر تو آٹومیٹک دشمن ہو جاتے ہیں نا. یہ بتائیے کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں اچھا کون، جی، کہاں سے آئے ہیں، کچھ نہیں پتا بیچاروں کو. یہ سارے حوالے ہیں، ان میں آپ چیک کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے حوالے آپ کے سامنے جس میں ہرمزان کے اسلام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے حوالے آپ کی اسکرین پر آ گئے. اب تحقیق کر لیں، تحقیق کرنی ہے تحقیق کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ تاریخ اسلام صحبی تاریخی باتیں بھی آ رہی ہے اس میں. تاریخ ابن خلدون بھیا کی بھائی مجھے طبقات ابن سعد. معلوم تھا کہ یہی گرگٹ پنا کرو گے. تاریخی بات تاریخی کتابوں سے تو ثابت کریں گے. یہ کوئی اسلام کا عقیدہ ہے ہرمزان کا اسلام قبول کرنا؟ نہ آپ نے کیا کہا تھا، تاریخی چیزوں کو ہم بیچ میں نہیں لائیں گے، ہمارے نزدیک بھروسے مند ہے ہی نہیں. ہاں میں نے کہا تھا بالکل، میں نے کہا تھا اسلام کی بنیاد تاریخی کتابیں نہیں ہیں، اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. لیکن ساتھ میں عاصم افتخار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو، تاریخی باتوں کے لیے تاریخی کتابوں کا حوالہ معتبر ہے. میں نے کہا بالکل صحیح، اسی ویڈیو میں ہے یہ بات. میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ خلیفاؤں نے جو حرکتیں کی ہیں اگر وہ تاریخی کتابوں میں درج ہیں. اگر آپ کو تاریخی بات کا حوالہ میں تاریخی کتاب سے ہی تو دوں گا، اور کہاں سے دوں گا؟ اب ہرمزان کو مجھے بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، ہرمزان نے اسلام قبول کیا حضرت عمر کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، سنتیں ختم ہو گئی. اب میں حدیث کہاں سے دکھاؤں گا، قرآن کی آیت کہاں سے دکھاؤں گا ہرمزان کے واقعے پر؟ یہ تو بڑی حماقت والی بات ہے بھائی. جو چیز تاریخی واقعہ ہے وہ تاریخی کتابوں سے ثابت ہوگا. ہاں دین ثابت کرنا ہے تو تاریخی کتابوں سے ثابت نہیں ہوگا. دین ثابت کرنا ہے قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. ثابت ہو گیا یہ بھی ہم پبلک کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے. چلیں ہو گیا، رک جائیے. اب آپ کے سارے دلائل آ گئے نا سارے دلائل بھائی؟ کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا یہ لوگ ہیں کون، کیوں لڑنے آپ آئے ہیں. کے سامنے سارے دلائل آ گئے یا نہیں آ گئے؟ ٹھیک، سارے دلائل آپ کے سامنے، آپ کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں. اب وہ جواب قابل قبول ہے یا نہیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. چلیں کوئی بات نہیں، پیپل ڈیسائیڈ. بس میں جاتے تھے ایک بات بول دوں کہ نہیں ابھی جہاں کہاں رہے بھیا، ابھی رکو ابھی جہاں کہاں رہے ہو یعنی ہرمزان کو جو انہی کا بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہے. تو یہ دیکھو یہ ہے وہ واقعہ. میں آپ کے سامنے جو ہے اس واقعے کو بھی پیش کر دیتا ہوں، چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں نے ویسے ہی جو ہے کر دیا. یہ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان سے کہا کیف رأیت وبال الغدر، کہ دھوکہ دڑی کا انجام کیسا لگا؟ فقال یا عمر انا ویاکم فی الجاہلیہ کنا نغلبکم، کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم تم پر غالب آ جاتے تھے، یعنی یہ پہلے ہی سے گڑبڑ تھے، جاہلیت کے زمانے سے حملہ کرتے آ رہے تھے. اذ لم یکن اللہ معکم، چونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا، ولا معنا، نہ ہمارے ساتھ تھا. فلما کان اللہ معکم غلبتمونا، اب جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم غالب آ گئے ہو. قال فما عذرک فی انتقاضک مرۃ اخری، کہ تمہارا کیا عذر ہے فی انتقاضی کا، کہ تم دوبارہ کہیں دھوکہ دڑی نہ کرو، ممکن ہے. تو قال اخاف ان قلت ان تقتلنی قال لا باس علیک، تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے آپ قتل کر دیں گے. قال لا باس علیک، کوئی بات نہیں. فاخبرنی، مجھے بتاؤ. فاستسقى ماء، اس نے پانی مانگا. فاخذه، پانی لیا. وجعلت يده ترعد، اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے. قال ما لك، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے. ارے یہ رہا قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب. اوکے معاف کیجیے گا میں وہ اسکرین کا ایک منٹ وہ میں سمجھا کہ میری اسکرین جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں پڑھتا چلا جا رہا تھا. جی یہ آ گئی. تو کہنے لگا کہ مالا کا قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے قتل نہ کر دیں جبکہ میں پانی پی رہا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا ہاں رکو وہ حوالے میں پہلے ہی دے چکا ہوں. تاریخی حوالے نہیں، آپ نے تاریخی حوالے فرضی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ تاریخی بات تاریخی کتابوں سے ہوگی، اور اس پچھلے ہی ہفتے کہہ چکا تھا میں عاصم افتخار صاحب کی بات کی میں نے تصدیق کی تھی کہ تاریخی بات کتابوں سے ثابت کریں گے. اچھا جی فالقاہ من، ارے رکو ذرا بات کرنے دو یار.
اس کے بعد قال لا بأس علیک حتی تشربہ، کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہیں تو اس وقت تک قتل نہیں کروں گا جب تک کہ پانی نہ پی لو. فالقاہ من یدہ، اس نے پانی کا پیالہ جو ہے نیچے گرا دیا. قال ما بالک، کیا ہوا؟ اعید علیہ الماء، پانی لے کر آؤ دوبارہ. قال کیف تقتلنی وقد امنتنی، تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو اے عمر جبکہ تم مجھے ایک مرتبہ امان دے چکے ہو. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کہہ رہا ہے ہرمزان. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے حوالہ مانگا، حوالہ دے دیا میں نے. ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے بظاہر کوئی عذر نہیں بچا. اب میں ایک چیز آپ کی جو ہے تھوڑا سا میں ایک چیز چلانا چاہتا ہوں، اور وہ ذرا سا لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے. کسرہ ٹھیک والی ہے بھائی، بات بول کے، کسرہ والی بات بول کے ہو گئی ساری باتیں. اب جو ہے آپ کے سامنے کہاں باتیں ہوئی؟ ایک منٹ بھائی. تو ذرا سا یہ رک جائیے، خاموش رہیے گا. ٹھیک ہے، ذرا میں یہ آڈیو چلا رہا ہوں ایک، اور آپ ذرا عامر بھائی کنفرم کر کے بتائیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ جی رہی ہے. جی جی ایک منٹ ایکو ہو رہی ہے. ایک منٹ. کی تیاریاں کرنی ہے. اب ان کے چینلز پہ ابھی دیکھو، پچھلی دفعہ گیا تو چھوٹے کرکٹ مار پہ وہ تو سارا ڈائریکٹ منع کر دیا، سمیر کرنے لگ گیا تھا. اب ان کو چینل پہ جا کے دھونا ہے. بیچ میں نے کام تھوڑا کم کر دیا تھے جانے کا، یہ دوبارہ چالو کرنا ہے. اور ہاں نہیں تو ڈائریکٹ جڑ پہ وار کرنی ہے. بولیں، ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. تو اس والی آڈیو میں جی ابھی میوٹ کر دیں. جی وہ والی تو پوری ویڈیو چل جاتی. کون سا میں کاپی رائٹ بھیج یعنی یعنی یہ حضرت چیمپئن. جی اچھا، پھر ایکو ہو رہی ہے حضرت. اچھا جی، یہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے کیا؟ حضرت ایسے کریں کہ یہ آڈیو اگر ہے تو آپ مجھے بھیج دیں. ارے ویڈیو چل جائے گی جناب، ویڈیو چل جائے گی. کہاں کون اسٹرائک بھیج رہا ہے؟ رکیے میں آپ کو عامر بھائی آپ کو میں آڈیو بھیج رہا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. جی مجھے بھیج دیں. چلے تو انہیں بھیجیں، تب تک بتائیں ذرا یہ کسرہ کے وہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ لوگ ہیں کون. اور کسرہ وہاں ڈالتے ہیں، کسرہ پہ کرتے ہیں. کسرہ بھی بڑا اچھا ہے، کسرہ بھی کرتے ہیں. جی اسی لیے بولتا نا کوکروچ مجھے پسند نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں. کسرہ ہے کہ کسرہ ہے، اس پہ کرتے ہیں بات. کسرہ جی میرے پاس آ گئی ہے. ایک منٹ مجھے دیجیے، لوڈ ہو رہی ہے. لوڈ ہو گئی تو میں اس کو پھر یہ ویڈیو سننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سنا دیجیے گا. پہلے تو بتا دو کسرہ کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں. وہاں جا کے یہ 3 شرطیں رکھنا، ہرمزان کو یہ پتا بھی ہے نا، کورس کروموزن کا حصہ نہیں ہے. ہرمزان کو یہ تو پتا ہے نا کہ کسرا کے لوگ دشمن ہیں مسلمانوں کے، یا یہ نہیں پتا تھا؟ نہیں، وہ تو ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے نا. آپ ذرا پیش کرو 4:101. نہیں. اگر آپ نے یہ، اگر اگر ہرمزان نے یہ کہہ دیا کہ یہ، اور جو میں نے آپ کا حوالہ دیا اس میں یہ بھی ہے کہ ہرمزان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے تم پر غالب آ جایا کرتے تھے، ہم پہلے تم پر غالب آ جایا کرتے تھے. ہم نہیں مانتے، تاریخی حوالے نہ آپ مانتے، پھر ہم کیا مانیں گے؟ میں تو آلریڈی پچھلے ہفتے کہہ چکا تھا، اس لیے بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخی باتیں تاریخی حوالوں سے ہی ثابت کی جائیں گی. جی بھائی لے حضرت آڈیو ریڈی ہے. عامر بھائی، وہ جو آڈیو ریڈی سنے گا نا وہ پوری ویڈیو بھی سوچے گا کہ آخر کیا بات ہوئی تھی اور کیا بات ہو رہی ہے اس حساب سے. جی عامر بھائی. جی میں آڈیو پلے کر رہا ہوں. زندہ باد ہے نہیں زندہ ہو. چلتی پھرتی لاٹ ہو مرزا صاحب. آج کے بعد تو رات کے بعد عاطف ریان بھائی کیا کرتے کیا ہو میاں؟ آج رات کے بعد آپ نے سوچا میں زندہ کیوں ہوں.
वैसे मैं एक काम की बात बताऊं आपको। बोलिए, आपकी कोई बात काम की भी होगी? वाह 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 वाह, मजा आ गया। आप बोलिए बोलिए। आप लोगों के काम की बात है भाई। मैंने ना, अरे आपके पास अपने काम की नहीं होती ना पंखे। ओहो, बोलिए बोलिए बोलिए, पंखे का नाम है, बोलिए। हाँ, मैंने पंखे अभी से रस्सी डाल दी है, और ये वो डिस्कशन खत्म होने के बाद ही आगे से मैं कभी नजर नहीं आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जीना इस दुनिया में, नहीं जीना इस दुनिया में। आज मिर्जा साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बोल दे जनाब, बोल दे। आज रात जब आप डिबेट से फारिग होएंगे और निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है 2-3 घंटा बंदा बैठा रहता है रेगुलर फोन के सामने, लैपटॉप के सामने, तो पैखाना पेशाब उसका रोका रहता है उसने। तो जब आप पेशाब करने जाओगे, तो तब आपने रो रो के बात बोलनी है कि स्ट्रीम में जाके कुछ इस तरह से जलील हुआ गालिब, आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल कर। वाह वाह वाह, क्या 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 मिर्जा साहब, आपको वो कौन सा कीड़ा था जो काट के मुफ्ती साहब को चैलेंज देने के लिए चले ना। देखे, अगर वो चले मैं डाउन नहीं पड़ा तो क्या करूं, डाउन नहीं पड़ा अगर तो क्या करूं, पंखा फंदे के साथ भिजवा दूं आपके घर। इतना काफी है हजरत, ये आगे भी चलाना है? एक मिनट पूरा कर ले। चले मैं कर लेता। नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिर्जा साहब, कष्ट ना उठाएं आप। बल्कि आप अभी से एक नोट लिख दीजिए यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में कि भैया पंखे का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, रस्सी का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, इसका दोस्त किसी पे नहीं हो जाएगा। हाँ चले जी, ये जो बात बोले भाई, इसमें वो हमारी बात है। हमने पंखे का इंतजाम कर रखा है, रस्सी का इंतजाम कर रखा है। अगर हम लड़के मिले तो इसमें मुफ्ती साहब को कोई हाथ नहीं होगा। अब ठीक है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शुक्रिया आपका। हाँ, ये बहुत नोट जरूरी था। अब मिर्जा गालिब साहब, अब आपने पंखे और रस्सी का इंतजाम किया हुआ है, पता चला अब आप जाके वहां लटक गए और आपने कहा कि नहीं जी ये मुफ्ती यासिर का कसूर है, तो भाई अब हमारी स्ट्रीम में आपने कह दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं। कहाँ चले गए भाई, भाग गए? ओहो, अरे अत्तकिया इन गिरगिटिया, ये पहले ही कह दिया था कि भागना नहीं है, ये तो भाग गए। भाई हमने नहीं निकाला, हमने नहीं निकाला, ये खुद गए। मैं स्क्रीन शेयर कर ये देता तो हूं, भाग गए भाई। लो, ये खुद आ जाए तो गलत। हाँ, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब ये कि एक बंदा आया और आके भाग भी गया, और ये शुरू में वादा किया था कि मैं भागूंगा नहीं। ये देखें जी, ये देखें जरा, ये कोई भी नहीं है, जगह है, ये नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा इनको। ये आ गए जी, आ गए आ जाओ भाई, आ जाओ। अब जाहिर है कि सुनने के बाद तो आएंगे जी। मैं इनको लेने लगा हूँ। वो असल में हजरत वो जो भाई ने, हमारे आतिफ भाई वहां गए, बात रखी थी, तो वो मेरे ख्याल से शायद वो पूरा करने गए थे जी। अच्छा जी भाई मिर्जा गालिब साहब जी, हाँ तो जरा बता दे जनाब, कसरा के लोगों पे रस्सी वस्सी तैयार है, रस्सी वस्सी तैयार हो गई या नहीं? वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। तो बस अब पब्लिक को डिसाइड करने दो ना, आप पब्लिक को डिसाइड कर लेने दो, आप पब्लिक को डिसाइड कर लेने दो। आखिर में मैं डिस्क्लेमर के तौर पर सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि आपको ये साबित करना पड़ेगा, इस्लाम की जितनी भी इक़दामी जंगें हैं उनको गलत साबित करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि एक इंसान को अपने खालिक के जानने का हक नहीं है, बुनियादी हक नहीं है। अगर है तो भाई मजूसियों ने अपनी अवाम को मजबूर किया हुआ था कि वो आग की परस्तिश करें, वो बुतों के सामने सजदा करें। ये अगर मुसलमानों ने कोई भी जंग, जितनी भी जंगें की हैं फारिस के खिलाफ, वो इसीलिए की हैं कि सारी की सारी इक़दामी है, कोई भी दिफाई नहीं है। अगर ऐसा है, अव्वल तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हमले शुरू हो गए थे फारिस की तरफ से, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं खाली इक़दामी है, तब भी उनके ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से ये इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन था। आपको अगर साबित करना है तो ह्यूमन राइट को आपको गलत साबित करना पड़ेगा, और उसको साबित करने के लिए आपको पैराडाइम गलत साबित करना पड़ेगा, और पैराडाइम को गलत साबित करने के लिए आपको ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और इस्लामिक मोरालिटी को गलत साबित करना पड़ेगा। भाई साहब, मैंने आपके इर्द गिर्द इतना जाल बुन दिया है कि उछल कर निकलना चाहो ना तब भी नहीं निकल सकते। मुझे बस इतना बताएं कि ये कसरा वाली हरकत अगर मुस्लिम मुल्कों के साथ की जाए तो दुरुस्त रहेगी? गालिब भाई, मैंने आपको जवाब दे दिया है, आपने नहीं दिए दलाइल दिए, आप हरमजान पढ़ के रह गए। मैं क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि उसको ये नहीं पता था कि तुम लोग के मुसलमान कौन है ना? यही तो कह रहे हैं ना आप? हाँ, कि भाई तुम लोग कौन हो, क्यों लड़ने आए हो, क्या मसला है, उनको ये तक नहीं पता। वहां जाके जबरदस्ती 3 शर्तें थोपना,
یہ درست تھا؟ یہ تو فورس نہیں تھا یہ؟ اگر یہ بات ہے تو ہرمزان گرفتار ہو کر کیسے آیا؟ اسی حدیث میں ان کا کمانڈر کیسے آیا؟ اس کا مطلب پہلے سے جنگیں چل رہی تھی بھائی. یہ والا مسئلہ تو ہرمزان، ایک منٹ، ہرمزان ان کا کمانڈر تھا فارس کی طرف سے، فارس کی طرف سے کمانڈر تھا. کچھ پتا بھی ہے؟ وہاں 3 ملکوں کے نام آ رہے ہیں. کسرا کمانڈر تھا ہرمزان، فارس کی طرف سے ہرمزان ان کا کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے وہاں تک؟ کسرا کا کمانڈر تھا ہرمزان. کون تھا بچہ بتاؤ؟ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے. میں نے بتایا بڑے ایک دم ڈنکی کی چوٹ، مجھے تو نہیں پتا کون تھا، لیکن آپ ڈنکی کی چوٹ بول رہے ہیں تو میں نے آپ بتایا فارس بول رہے ہیں. ان کا وہ کمانڈر تھا اور آلریڈی وہ، ہاں بھیا، ملک فارس کا وہ کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے؟ پوچھ رہا ہوں یار عامر بھائی، حضرت یہ ٹائم ضائع کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. پبلک پہ چھوڑ دو نا یار. گرگٹ اپنا، سوری، مرزا غالب پبلک پہ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. پبلک پہ چھوڑ دو بھائی، میں تو ویسے ہی بولتا پبلک. ہاں پبلک ان کو یہی پتا نہیں ہے کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلو چھوڑو، اب آپ آگے ہو حدیثیں لے کر، آپ کو یہ نہیں پتا کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے. آج آپ صبح جو ہے اخبار میں خبر چھپے گی یا نہیں؟ اب وہ تو آپ کے سپورٹرز بتائیں گے نا. ٹھیک ہے، ہم اپنے سپورٹر سے پوچھ لیں گے. جس حساب سے ہمارے ادھر آتے ہیں کبوتر بازی کرنے، تو میں تو مزے لینے میں اول ہوں. اچھا ہاں، وہ ظاہر سی بات ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، آپ یہ غالب صاحب جو آئے تھے، وہ یہ آئے تھے اس نیت سے آئے تھے کہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں گے. تو میرے بھائی مؤمنین، فیک آئی ڈی والے نہیں، ٹنی نہیں، مؤمنین، یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہیں پر جو بیٹھے موجود ہیں، کیوں بھائی عامر بھائی، کیوں بھائی مفتی عبداللہ صاحب، یہیں سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ وہی گھر کے لوگوں سے شروع کر دیتے ہو جناب آپ بھی. نہیں، کامنٹ میں بھی چلے گا، کامنٹ میں بھی. آپ جو مرزا غالب 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو گھوم بڑے پھر بڑے کے 100 چیمپئن ہیں، 150 لوگ کمنٹ کرتے ہیں. جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں ان کو دیکھیں بھائی، شروع ہو گیا نیچے کامنٹ آنے شروع ہو گئے کہ الحمدللہ مضبوط ہوا، الحمدللہ مضبوط ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں مضبوط ہوا. آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے، آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے مضبوط ہوا، یہ بھی لکھا ہے مضبوط. اچھا ہاں تو وہی بولا ہوں نا، ان کا تو ویسے مضبوط ہونا ہے. تو بھیا ان کا ایمان انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہے انہی کا ایمان کو تو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے آپ، اور کہ ہندوؤں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے. سب کا نہیں ہوگا، کچھ تو پوری جماعت ہوتی ہے صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک، یہ 3 چیز جانتی ہے. اصل میں سمجھ گیا کہ آپ ہندوؤں کا ایمان جو ہے بھرشٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو ہندو حضرات آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا، ان کا ایمان بھرشٹ ہو گیا آج. چلے کوئی نہیں، دیکھیں وہ تو دیکھیں گے تسلی سے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے دونوں کلپ جوائن کر کے مرزا غالب بڑی اچھی بات رہی، بڑی اچھی بات رہی. ایک منٹ مرزا، میں کوکر گھستا ہوں تمہارے سراغ میں گھستا ہوں. دیکھو مرزا غالب، اب ڈیبیٹ ہو گئی مکمل، ڈیبیٹ مکمل ہو چکی. ہاں مرزا غالب ڈیبیٹ ہو چکی. میں یہ کہتا ہوں میں تمہاری جوڑ کے اور پھر چلاؤں گا. چپ شور نہیں نہ ڈالنا بیچ میں. ڈیبیٹ ہو گئی، جتنا موقع ملنا تھا. وہ حضرت تھے، وہ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، طریقے سے بات کرنی ہے. بہانہ نہیں بن سکے گا نا، بات ہو چکی ہوئی ہے. مرزا غالب میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں، مگر نیکسٹ ٹائم جب اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرو، اس میں خطرہ بھی بہت ہوتا ہے. آج پبلک نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں عامر بھائی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، اور یہ ایک ہماری بحیثیت مومن کے جو ہماری اخلاقیات ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارے چینل پر آئے، انہوں نے ہمیں چیلنج دیا کہ جی میں چیلنج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو درخت پر وار کرتا ہوں، جڑ پر وار کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. میں اپنے آپ کو اس حیثیت کا نہیں سمجھتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے 2 اسٹریمیں کی کہ ارے میں تو ایمان کمزور کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا، پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. بڑے بڑے دعوے کیے. ہماری طرف سے ایک بات نہیں ہوئی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ کریں گے. ہم نے کہا کہ بھیا آپ روایت پیش کریں گے، اگر ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دے دیں گے، نہیں پتا ہوگا ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے. یہ ہمارا تواضع کا معیار ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. آپ نے تواضع اختیار نہیں کی مرزا غالب. یہ بڑے بڑے دعوے آپ کے سامنے آ کر پڑ گئے. آپ کے اپنے لوگ جو آپ کو نمبر 3 کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ لائن کے تیسرے آرڈر کے بیٹسمین ہو. تو دیکھو جی کیا دھجیاں اڑی ہیں.
हाँ जी चलें जी, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वही मैं बोलना कुल चाहिए। जाअ हाँ, ज़ाक़ल बातिल पब्लिक इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। पब्लिक चलें मिर्ज़ा गालिब और मिर्जा कितना गालिब करना है यार, हाँ, मिर्जा डिबेट हो गालिब गई। मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज गेट आउट, थैंक यू सो मच।